دو کرم سر ہو چوکھٹ پہ ہم تاجدار حرم، سر ہو چوکھٹ پہ ہم تاجدار حرم، یہ نکل جائے دم تاجدار حرم، للہ اب کر دو کرم آقا، للہ اب کر دو کرم آقا، للہ اب کر دو کرم آقا، للہ اب کر دو کرم، حاضری کا سبب دو بنا بغیر رب، حاضری کا سبب دو بنا بغیر رب، آئے طیبہ میں ہم تاجدار حرم، للہ اب کر دو کرم آقا، للہ اب کر دو کرم آقا، للہ اب کر دو کرم آقا، للہ اب کر دو کرم، ہر برس حج کروں گرد کعبہ پھروں، ہر برس حج کروں گرد کعبہ پھروں، یا شہ محترم تاجدار حرم، للہ اب کر دو کرم آقا، للہ اب کر دو کرم، تیرے عطار کا ہے یہ معاشرہ، تیرے عطار کا ہے یہ معاشرہ، نکلے طیبہ میں دم تاجدار حرم، للہ اب کر دو کرم آقا، للہ اب کر دو کرم آقا، للہ اب کر دو کرم آقا، للہ اب کر دو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
جو مجھ پر بروز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یاد رکھیے جو بھی عمل ہو اس میں نیت ضروری ہوتی ہے، جب تک اچھی نیت نہ ہو ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب زیادہ۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ اپنے کپڑے، بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا۔ گورنے جھڑکنے، الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا۔ خاص خاص باتیں لکھ لوں گا حسب موقع ہے۔ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد ہو سکا تو خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوں مسکراتا رہوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آپ سوالات کیجئے۔ ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بابا جان کی بارگاہ بیکس فنا میں محمد آصف اتاری مرکز الاولیاء لاہور شریف سے آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور صحابہ کرام نے بھی کبھی نعت شریف پڑھی ہے؟ یوں تو ہر صحابی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ثنا خواں تھا۔ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر صحابہ کرام یہ سب کے سب ثنا خواں تھے، لیکن اس میں شہرت زیادہ تر حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ حالانکہ اس کے علاوہ دیگر بھی صحابہ کرام نعت شریف نظم میں نثر میں عرض کرتے تھے بارگاہ رسالت میں، یہاں تک کہ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو کفار معاذ اللہ اپنے زوم فاسد میں مذمت کیا کرتے تھے، اور میرے آقا میں مذمت کا کوئی پہلو ہی نہیں، آپ تو محمود ہیں، کوئی نقص عیب ہے نہیں، تو خیر وہ کفار کے جوابات بھی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دینے ثابت ہیں۔ واللہ تعالی اعلم
ورسوله أعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان محمد کاشف اتاری مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے حاضر ہوا ہوں۔ باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، نعت کسے کہتے ہیں اور حقیقی عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ نعت کسے کہتے ہیں؟ نعت مانے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، اور ہمارے یہاں عرفاً یہ نظم جو ہوتی ہے، نظم میں جو تعریف کی جاتی ہے اس کو نعت کہتے ہیں۔ البتہ نعت کے معنی یہی ہے کہ تعریف، چاہے وہ نظم میں ہو چاہے نثر میں۔ اب جیسے میں اس وقت جو بول رہا ہوں نا، یہ نثر کہلاتی ہے۔ نعت کہنا یہ ایک بہت بھاری کام ہے، اور ہر نعت خوان، ہر شاعر جس کو ہم عرف میں نعت ہی بولتے ہیں، اصل وہ نعت ہوتی نہیں ہے۔ نعت بولتے ہیں اس کو جس میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہو، جیسے سرکار اعلیٰ حضرت نے نعتیں لکھی ہیں۔ مثلا زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، یہ سب آپ دیکھیں اس میں نعت ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اب جیسے کہ ہم لوگ جس کو نعت بولتے ہیں عام طور پہ، اب جو لکھی جا رہی ہیں تو وہ زیادہ تر استغاثے ہوتے ہیں۔ مدنی چینل پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کلام لکھتے ہیں، لفظ کلام یا استغاثہ۔ استغاثہ مانے فریاد۔ اب جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا۔ تو یہ معنی کے اعتبار سے یہ نعت نہیں کہلائے گی، یہ استغاثہ ہے، فریاد ہے۔ یہ عرفاً ان سب کلاموں کو نعت کے کہا جاتا ہے، تو کہنے میں حرج بھی نہیں ہے۔ عشق رسول وہ بھی حقیقی۔ عشق رسول کسے کہتے ہیں؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ عشق مانے محبت، یا یوں کہیے محبت وہ جو جس میں کافی یعنی کہ زیادہ محبت، غلو پایا جائے، غلبہ، تو وہ عشق۔ اب حقیقی عشق تو ایک تو عشق کرنے والے دمشق میں سوئے ہوئے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن شریف میں حضرت سیدنا اویس قرنی ہے، ہند کے بریلی شریف میں ہمارے آقا اعلیٰ حضرت ہیں امام احمد رضا خان، وہ عاشق رسول تھے۔ باقی اب ہے تھوڑا مطلب حقیقی معنوں میں عاشقان رسول کا مطلب ہے کہ وہ معاملہ بہت ہی کمزور، فی الحال عاشقان رسول کا معاملہ اس دور میں بہت کمزور نظر آ رہا ہے۔ اور عاشقان رسول، عاشقان صحابہ، عاشقان اولیاء، ہم یہ سب مطلب عشق کے دعوے کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم بہت زیادہ کمزور ہیں۔ میں احیاء العلوم سے یہ دعوے کرنے والوں کے تعلق سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم جلد 3 صفحہ نمبر 108 پر ارشاد فرماتے ہیں، تم دیکھو گے کہ ایک شخص حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں متعصب ہے، یعنی بہت زیادہ سمجھو کہ یہ اپنے آپ کو پکا سمجھتا ہے
کہ بس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محب ہوں، عاشق ہوں، لیکن حرام بھی کھاتا ہے، فضول گفتگو اور جھوٹ کے لیے اپنی زبان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، اور طرح طرح کے فساد میں مبتلا ہے۔ اگر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھتے تو سب سے پہلے اسے اپنا دشمن تصور کرتے، کیونکہ ان کے دوست تو وہ ہیں جو ان کے راستے پر چلتے ہیں، ان کی سیرت کو اپناتے ہیں اور اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آپ کی سیرت تو یہ تھی کہ آپ اپنی زبان کو بے فائدہ گفتگو سے بچانے کے لیے اپنے مبارک منہ میں پتھر رکھتے تھے، تو فضول باتیں کرنے والا کس طرح آپ سے دوستی اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ آپ کی سیرت کو اپناتا نہیں۔ مزید فرماتے ہیں، تم ایک اور فضول گو کو دیکھو گے کہ وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی محبت میں متعصب ہے، یعنی ان کی محبت کا بہت زیادہ مطلب ہے کہ وہ دعوے دار ہے۔ آپ یعنی مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا زہد، یعنی دنیا سے بے رغبتی، اور آپ کی سیرت تو یہ تھی کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں 3 درہم کے عوض خریدا ہوا کپڑا پہنا، اور آستینیں لمبی ہونے کی وجہ سے کلائیوں تک کاٹ دیں، جبکہ تم اس فاسق کو دیکھو گے کہ ریشمی کپڑے پہنتا ہے، حرام کی کمائی سے زیب و زینت اختیار کرتا ہے، اور پھر شیر خدا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ قیامت کے دن آپ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سب سے پہلے اسی کو جھٹلائیں گے کہ اس کا میری محبت کا دعویٰ کرنا جھوٹا تھا، اس نے میری پیروی نہیں کی۔ سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی کسی کے محبوب بچے، پیارے بچے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے جگر کے ٹکڑے کو پکڑ کے خوب مارے، اس کے بالوں کو نوچے اور کینچی سے کاٹ ڈالے، اس کے باوجود اس کے باپ سے محبت اور دوستی کا دعویٰ کرے، تو اس کے باپ کے ہاں اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ نہ میرے بچے کو تو مارتا ہے، نہ کوٹتا ہے، اس کے نوچتا ہے، اور میرے سے محبت کرتا ہے، چل ادھر سے بھاگ، ہے نا؟ وہ اس کا باپ اس کو اپنا محب تسلیم نہیں کرے گا۔ اب مزید سنیے، اور یہ بات معلوم ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور دیگر تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اپنی اولاد، گھر بار، بلکہ اپنی جانوں سے زیادہ دین اور شریعت سے محبت تھی، اور شریعت کی نافرمانی کرنے والے ہی شریعت کے ٹکڑے کرتے اور خواہشاتی قینچی سے اسے کاٹتے ہیں، اور ان کاموں کے سبب اللہ عز و جل اور اس کے اولیاء کے دشمن ابلیس کے پیارے بنتے ہیں۔ تم غور کرو کہ قیامت کے دن صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء اعظام رحمہم اللہ السلام سے ملاقات کے وقت ان کی کیا حالت ہو، بلکہ اگر دنیا ہی میں پردہ اٹھ جائے اور یہ لوگ جان لیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کیسا دیکھنا پسند کرتے ہیں، تو اپنے برے افعال کے سبب ان نفوس قدسیہ کا ذکر اپنی زبانوں پر لانے سے بھی حیا کریں۔ آگے مزید بھی امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ فرمایا، تو وہ حال یہ کہ
حقیقت میں عشق کی اعلیٰ، عشق کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کا اتباع کیا جائے، جس سے عشق کیا جائے اس کی پیروی کی جائے۔ تو ہم کھوکھلے عاشق ہیں، ہمارا دعویٰ ہے محبت کا، اور یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا مشکل کشا اور پھر دیگر صحابہ، مطلقاً صحابہ کرام وغیرہ کی محبت کا دم بھرنے والوں کی مثال دی گئی۔ تو اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ کیسا ہوگا کہ جو ان کی محبت کا دعویٰ کرے اور حال یہ ہو کہ نماز تک نہ پڑھے، حال یہ ہو کہ حرام کھائے، حال یہ ہو کہ مسلمانوں کا دل دکھائے، حال یہ ہو کہ ماں باپ کو ستائے، حال یہ ہو کہ گالیاں نکالے، حال یہ ہو کہ لوگوں کو مارے پیٹے، چینا جھپٹی کرے، لوٹ مار کرے، ناحق چینا جھپٹی کرے، تو اس طرح یہ اپنے دعوے میں کس طرح سچا ہوگا؟ اب سوچئے تو صحیح۔ صاحب بڑا عاشق رسول ہے، ہر سال زوردار محفل نعت کرتا ہے اور منچ پر جھومتا رہتا ہے ساری رات۔ اچھا فجر، یہ بات تو ہے، رات ساری جھوم جھوم کر وہ تھک جاتا ہے بیچارہ، تو وہ فجر میں تو یہ بھی سو جاتا ہے، اور ثنا خان یہ بھی بیچارے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو کوئی پڑھتا ہے، باقی گناہ گار لوگ ہیں عاشق رسول۔ اب بتائیے اب کیسے عاشق رسول؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایسے عاشقوں کو پاس کر دیں گے؟ جبکہ خود فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی۔ تو اب یہ کہ نماز تو ایک نہ پڑھے، جماعت سے نہ پڑھے، یا وہ رات کو ثنا خوانی کرتے کرتے تھکا جائے سنتے سناتے، تو وہ گھر میں ہی پڑھ کر جلدی جلدی سو جائے، جماعت بلا عذر ترک کرے، یعنی یہ وہ عذر نہیں ہے نا، مسجد موجود ہے، امام موجود ہے، کوئی شرعی قباحت، کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے باوجود سو جائے۔ اور تو اس طرح مطلب ہے کہ اگر آپ نے عشق رسول، حقیقی عشق رسول کے تعلق سے ارشاد فرمایا سوال، تو اس کے ضمن میں یہ دو چار باتیں میں نے عرض کی کہ عاشق رسول تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا چلتا پھرتا نمونہ ہو، تو سچا عاشق رسول، یعنی عشق کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ جس سے عشق کیا جائے، اس کا اتباع کیا جائے۔ آپ کی جو مطلب جو ارشادات ہیں، اس سے گویا کہ چند مدنی پھول جو یوں تھوڑے نمایاں ہو رہے ہیں، اس سے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو یہ غور کرے کہ میں اپنے آپ کو حرام اور ناجائز کاموں سے کس قدر بچانے میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ بنیادی بات جو آپ کی یہ مدنی پھولوں سے جو سامنے آئی، اگرچہ آپ نے اس پر نماز کے متعلق ماشاءاللہ ایک اچھا ایک مدنی پھول عطا فرمایا، تو گویا کہ وہ اخلاقی خرابیاں کہ جن کی خرابیاں ہماری حرام و ناجائز کاموں تک پہنچی، مثال کے طور پر بدگمانیاں ہیں، بلا اجازت شرعی دل آزاریاں ہیں، غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، اور حق تلفیاں ہیں، اس طرح کے جو دیگر اگر عادات اور اطوار مثال کے طور پر اگر کوئی اپنے اندر پاتا ہے، تو پھر وہ اپنی ان تمام تر بری عادتوں، ان قباحتوں کا کم حق ہو علاج کرنے کی کوشش کرے نا، کہ نہ صرف مذمت تو دیکھیں واپس سب کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی کسی کا اگر آپ کہے کہ حسد، تو وہ حسد کو برا ہی بولے گا، کوئی حسد کو اچھا نہیں بولے گا، لیکن آیا خود حسد کا شکار ہے یا نہیں ہے؟ غیبت کو برا بولنے والوں کی بھی ایک تعداد ہے، لیکن کیا غیبت سے بچ پاتا ہے؟ نہیں۔ تو کم حق ہو اس سے بچنے کی کوشش کرنے میں وہ اپنے آپ کو عملی طور پر پاتا ہے یا نہیں پاتا، یہ غور کرنے کی گویا کہ آپ کی ان مدنی پھولوں سے لگتا ہے کہ سخت حاجت ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے لیے مدنی ماحول ضروری ہے، یعنی کہ صحبت میسر نہیں. اور صحبت ہے تو وہ اسی طرح کی صحبت ہے کہ جو عمل سے دور رکھنے والی، اور جیسے بھی صحبتیں آج کل اس پر میرا خیال ہے کلام کرنے کی اگر میں نہ بھی کروں تو سمجھ آتی ہوگی ہر ایک کی کیسی صحبت ہے. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، توبہ نصیب کرے، سچی توبہ نصیب کرے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے انشاءاللہ وابستہ رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر فرماتے رہیں گے، مدنی انعامات جو کہ نیک بننے کا نسخہ مکتبۃ المدینہ سے مل سکتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ عاشق رسول بھی بن جائیں گے انشاءاللہ. یعنی اللہ ہم سبھی کو عاشق رسول بنائے. یعنی یوں کہ دیکھیں عمومی طور پر تو ظاہر ہے کہ جب مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے اور مدنی چینل کے ناظرین کے ذریعے لیے جائے یا حاضرین کے ذریعے لیا جائے، ایک عام اسلامی بھائی ساتھ شامل ہیں، لیکن خاص آج جو مدنی مذاکرہ ہے اس میں نعت خواں اسلامی بھائی، قاری اسلامی بھائی، ساؤنڈ والے، آرگنائزر، نقیب حضرات، یعنی جو بظاہر جو منچ کی جیسے زینت ہوتے ہیں یا محفل کا جو انعقاد کرتے ہیں، آرگنائز کرتے ہیں، اس طرح کے جو مختلف جو اسلامی بھائی ہیں، ان کا گویا کہ ایک مدنی مذاکرہ بالخصوص ان کا اس کا اہتمام کیا گیا. تو ظاہر ہے مطلب بالخصوص انہی سے آپ کا کلام ہو رہا ہوگا، بالخصوص بالعموم ہر ایک کے لیے. تو اب جب ایک تو یہ بات باپا سامنے واضح ہو کہ ہماری اخلاقی خرابیوں کو دور کرنا کیوں ضروری ہے، اور ہماری اخلاقی خرابیاں اگر ہیں تو اس سے ہمیں اور ہمارے معاشرے کو اور ہمارے اس پورے جو فن ہے، جو ہمارا ایک پورا شعبہ ہے، اس پر کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. پھر آپ نے جو صحبت فرمایا تو ہر ایک انفرادی طور پر غور کرے کہ مجھے شب و روز یا کسی نہ کسی وقت وقتاً و وقتاً ڈھونڈ کر کس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے تاکہ میں اپنی تبدیلی لا سکوں. کو عملی پریکٹیکلی طور پر ہونا کہ ایک شخص اگر یہاں سے مدنی مذاکرے سے جائے یا اگر مختلف شہروں میں ہو وہ اٹھیں تو وہ ایک ذہن لے کر جائیں کہ یار آج سے مجھے یہ کام کرنا ہے. اب اخلاقی خرابیاں، ان کو خرابی کون نہیں کہتا؟ ارے سبھی خرابی تو جو ذی شعور ہوتے ہیں اسے تسلیم کرتے ہی ہیں، اور تقریباً اندازہ بھی ہوتا ہے کہ یہ خرابی ہے وہ خرابی ہے. جیسے نماز نہ پڑھنا یہ غلطی ہے، اس کو کون تسلیم نہیں کرے گا، سبھی کریں گے. تو گالی نکالنا، مسلمان کا بلا وجہ دل دکھانا، اس کو جھاڑ دینا، اس کے پیچھے سے برائی بیان کرنا، اس کا عیب اچھالنا، یہ جو بھی باشعور مسلمان ہوگا تھوڑا سا غور کرے گا تو سمجھ آ جائے گی کہ میں کر تو غلط رہا ہوں اگر کر رہا ہے تو اب اس سے سچی توبہ کرے، سچی توبہ کر کے اس کی تلافی بھی کرنی ہوگی. اب کسی کو سب کے سامنے جھاڑ دیا بلا اجازت شرعی، اس کا دل دکھا دیا، اب آپ نے چپکے سے کونے میں توبہ کر لی تو یہ کافی نہیں ہے. توبہ تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں کرنی ہے، توبہ کے ساتھ ساتھ تلافی بھی کرنی ہے. اور تلافی یہ کہ جس کو جھاڑا اس سے معافی مانگنی ہے، اس کو راضی کرنا ہے کہ معاف کر دے. اب یہ بھی کان میں کونے میں جا کر اس کو سوری کہنے سے گزارا نہیں ہوگا. جتنوں کے سامنے اس کو ذلیل کیا ہے اتنوں کے سامنے یا تو معافی مانگے، یا جب معافی مانگ لی تو اب ان سب کو اطلاع کرے کہ میں نے معافی مانگ لی ہے، توبہ کر لی ہے. یہ ایک طریقہ ہے اس کا. تو اب یہاں اگر کسی کو تھوڑا بہت احساس ہو گیا تو وہ جا کر اس کان میں سوری کہنا ہے. جن کے سامنے اس کو ذلیل کیا بیچارے کو، ان کے سامنے ہمت ہی نہیں معافی مانگنے کی، کیونکہ وہ حدیث پاک میں خفیہ کی خفیہ، علانیہ کی علانیہ توبہ. تو جو خفیہ توبہ کی اس کی خفیہ توبہ، یعنی کہ چھپ کر گناہ کیا اس کی چھپ کر توبہ، اور جو گناہ سب کے سامنے کیا ہے تو اس کی توبہ بھی سب کے سامنے ہو. اب 10 آدمیوں کے سامنے کی غیبت کی تو اب چپ چاپ توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ تو کرنی ہے، لیکن ان 10 کو بھی اطلاع کرنی ہے کہ بھائی میں توبہ کر چکا ہوں.
کم از کم یہ تو کرنا ہوگا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ آپ توبہ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو برا ہی سمجھتے رہیں گے یہ 10 جنے. یہ نہ بھی برا سمجھیں. آج کل غیبت کرنے والے کو برا کون سمجھتا ہے؟ جھوٹ بولنے والے کو برا کون سمجھتا ہے؟ بلکہ بے نمازی کو برا کون سمجھتا ہے؟ بے نمازی تو پکا عاشق رسول ہوتا ہے. روز گھس گھس کے 2 بار شیو بنائے اور اگر منچ پر بیٹھ کر لوٹے چلائے اور جھومتا رہے، اس سے بڑا عاشق رسول کون ہے؟ آج کل تو ہمارا انداز تو یہ ہے نا. تو اس لیے وہ دنیا کے قول کو تو دیکھنا نہیں ہے. شریعت کس کو تسلیم کرتی ہے؟ تو اس لیے مطلب یہ کہ جو علانیہ گناہ اس کو علانیہ اس کی توبہ کرنی ہوگی، اور جس کو جھاڑا، جس کو مارا، جس کے ساتھ بد اخلاقی کی، جس سے اس کا دل دکھا، یعنی جس میں حق العبد پایا گیا، حق العبد تلف ہونا پایا گیا، تو یہ اس سے اس کو معاف بھی کرانا ہوگا. اور جن کے سامنے یہ ہوا ان سب کو بھی اس کی اطلاع ہو کہ توبہ بھی کی ہے اور اس سے معافی بھی مانگی ہے تھوڑا دشوار. لیکن دیکھو آپریشن میں تکلیف تو ہوتی ہے، آپریشن میں تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد راحت بھی تو ہوتی ہے نا، آسانی بھی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اپنا آپریشن کرنا پڑے گا. جو مطلب گندگیاں ہیں، بد زبانی کی گندگیاں، گالیوں کی گندگیاں، بدگمانی کی، حسد کی، غیبت کی، عیب کھولنے کی، دوسرے کو حقیر جاننے کی، نہ تکبر کی، جو گندگیاں یہ سب نکالنی پڑیں گی. پھر کہیں جا کر ہو سکتا ہے کہ ہم عاشق رسول کہلانے کے قابل ہو سکیں. خیر ابھی تو جو ہمیں عاشق رسول نہ کہیں ہم اس کی زبان کھینچ لیں. کوئی کہہ دے کہ تم عاشق رسول نہیں ہو، زبان کھینچ لیں. تو یہ عشق رسول کی کمی میں ایک اور مطلب یعنی کہ اضافہ ہو گیا نا، کہ سب بد زبان ہے. اگر کوئی عاشق رسول نہ کہے تو اس سے بھی الجھ رہا ہے. تو ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. رب کی نظر میں ہم اچھے ہوں، شہنشاہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں ہم اچھے ہوں تو ہم اچھے ہیں. ورنہ دنیا اچھا کہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ہم اچھے نہیں ہو سکتے. اللہ ہمیں اچھا کر دے، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے اور گناہوں کی سچی توبہ نصیب فرمائے. تو ان معاملات کے لیے بولڈ اسٹیپ لینا پڑتا ہے. خالی یہاں کوشش کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، ابھی تھوڑا مطلب یوں کر لوں، تھوڑا یوں کر لوں، تھوڑا بس ابھی سال کی بات ہے، 2 سال کے بعد بس میں نے بھی یوں کرنا ہے بس. تو دعوت اسلامی میں پکا آ جانا ہے میں نے، بس 2 سال کی بات ہے. 2 سال کے بعد آپ دیکھو گے مجھے زلفیں بھی ہوں گی، سبز امامہ ہوگا اور مدنی حلیہ ہوگا، مدنی کاموں کی دھومیں مچا دوں گا انشاءاللہ 2 سال کے بعد. آپ دعا کریں 2 سال کے بعد میرا یہ ذرا پروجیکٹ پورا ہو جائے، یہ کام میرا ختم ہو جائے، بس میں ہوں اور دعوت اسلامی ہے. ارے میرے بھائی کیا بھول گئے؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. کہ بھول گئے یہ کر لوں وہ کر لوں. تو بولڈ اسٹیپ، کل نہیں آج اور اب بھی سچی توبہ، تلافی کی تلاشی کہ کس کا دل دکھایا، کس کی حق تلافی کی، اب ڈھونڈنا شروع کر دیں اس کو اور معافیاں مانگنا. اللہ کی بارگاہ میں رو کے گڑ گڑا کر توبہ کرے. اگر نماز قضا ہے اس کا حساب اب بھی اور بس قضا عمری. روزے اگر معاذ اللہ قضا ہیں تو اس کی بھی قضا عمری. اور اس طرح یعنی کہ ایک دم اپنا قدم جو ہے وہ جنت کی طرف ڈال دے، راہ جنت پر قدم ڈال دے. اور جن دوستوں کی وجہ سے اخلاق خراب ہوئے، جن کے اخلاق درست نہیں ہیں، جو بے نمازی ہیں، جو اس طرح کے ہیں، ان کو بس ٹاٹا کرنا پڑے گا، خدا حافظ یہ کرنا پڑے گا. بھلے ان کو بولے نہیں اب کہ میں اب آپ کے پاس نہیں آؤں گا، آپ ان سے کترا جائیں. ورنہ یہ آپ کو شیطان اس میں ایک تھوڑا وہ دے گا کہ یار میں اکیلا کیوں سدھروں، میں ان کو بھی سدھاروں گا. یہ بہت مشکل ہے. ابھی میڈیکل کالج میں داخلہ لیتے ہی کوئی بولے کہ میں اسٹیتھوسکوپ پہن لوں اور میں سیٹ پر بیٹھ جاؤں اور مریضوں کا علاج کرنا شروع کر دوں تو یہ دشوار ہے. بلکہ آپ MBBS کر لیں گے نا تب بھی ہمارے یہاں 2 سال ہاؤس جاب کروائیں گے آپ کو.
اس کے بعد آپ کو اجازت ملی کہ بھائی علاج کرو. تو اب ابھی تو آپ نے تھوڑا اپنے لیے توبہ کی تیاری کی، آپ میں سب کو لاؤں تو یہ آپ کو لے لیں گے. قوی امکان یہی کہ یہ آپ کو لے جائیں گے، آپ ان کو نہیں لے جا سکتے. کیونکہ نفس شیطان پیچھے لگا ہوا ہے کہ خیالات بدلتے رہتے ہیں، وقت کے ساتھ خیالات بدل جاتے ہیں. تو آپ کو مطلب یہ نہیں کہ شیطان ورغلا دے گا، نفس ورغلا دے گا، اور یہ دوست آپ کے کھٹا دیں گے. عوام میں یقیناً آپ کو عوامی سوچوں کا تو بہت زیادہ اندازہ ہے. اب ایک بات ہے کہ آدمی فیلڈ کے بغیر کیسے رہے گا. اب فیلڈ تبدیل کر دیں. نہیں، ہماری ایک فیلڈ ہے. دیکھیں پاپا، جو ایک ہو رہا ہے وہ تو اس کو تو آپ میں آپ کے سامنے رکھوں نا. ہماری ایک فیلڈ ہے. ہم 2 5 10 15 نعت خوان ہیں، ہم 2 5 10 اپنا ایک گروپ ہے، اپنے ایک دوستیاں ہیں، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہمارا ایک ساتھ ہے. اب ہم ایک چھوڑ دیں، اب کہاں جائیں، کیا کریں، کس کے ساتھ بیٹھیں، کیا دوستی، کیا بات چیت. ادھر ادھر کی کوئی بات چیت تو ہوتی ہے نا، ادھر ادھر کی کوئی بات چیت نہیں کرے گا آدمی. اور کیا ہو رہا ہے، کیا محفلیں ہو رہی ہیں، کیا آج کل چل رہا ہے، کیا نہیں چل رہا، کیسا ہوا تھا، کس طرح ہوا تھا، اور کہاں کا وہ ہو رہا ہے، اور کدھر کی ڈیٹیں ہیں، اس کا کیا ہوا، وہ آتا ہے نہیں آتا. ارے چھوڑ یار، وہ تو ابھی آتا رہے گا، اس کا تو اب نخرے ختم نہیں ہوتے. تو یوں مطلب کہ ایک گیدرنگ ہوتی ہے، ایک بات چیت ہوتی ہے ادھر ادھر کی. تو اب وہ بالکل کیا سب کو کاٹ کٹا کر کیا مطلب گوشہ نشین ہو جائے گا. پھر اس کو محفلیں چاہیے ہوتی ہے، تو تعلقات ہوں گے تو بیچارے کو محفل میں بلائے گا. اب یہ یوں 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 کر کے چلا جائے گا، اس کو محفل میں بیچارے کون ملائے گا کہ یار وہ گمنام ہو گیا ہے، گمسم ہو گیا ہے، اور یوں ہو گیا ہے، تو تھوڑا بیچارہ وہ یوں ہو گیا ہے، تو اپنی اصلاح کی طرف ہے، تو چھوڑو یار ابھی اس کو بیچارے کو اصلاح کر لینے دو. تو یہ تو کٹ جائے گا بالکل سب سے. تو ایسا کیسے کریں گے بابا؟ آپ نے نعت خوانوں پر لے لی ساری میری بات. نہیں، نارمل لے رہا ہوں، ہر ایک کی گیدرنگ ہے بابا. میں تو جنرل بات کی ہے، میں نے بابا نعت نارمل خوانوں کی صراحت نہیں کی. نہیں، میں خیر میں اس کو تو میں کیسے بولوں گا. ہم نے آج نعت خوانوں کو ان کا خاص جمع کیا ہے، ٹھیک ہے نا، میں کیوں بولوں. یعنی اب جو بھی بولوں ان کے کھاتے میں نہیں، ڈال ضروری نہیں، آپ جو بھی بولو ہر اس کے کھاتے میں جو ایسا ہے. ہاں یہ سیدھی بات ہے نا. اگر وہ نعت خوان ہے، اگر وہ قاری ہے، اگر وہ امام ہے، اگر وہ عالم ہے، اگر اگر وہ علامہ ہے، اگر وہ مفتی ہے، اگر وہ پیر ہے، بھائی جو بھی خلاف شریعت ہے میں اس کو بول رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو جنرل بات. آپ نے مطلب بولا جس کا بدن تپتا وہ دیکھے اس کو بخار ہے کہ نہیں ہے. تو میں دیکھو گے میں تپتا ہوں کہ نہیں تپتا. ٹھیک ہے نا. تو اب مطلب کہ اب یہ تپتا کون نہیں ہوگا اس وقت، اللہ ماشاء اللہ، اللہ جس کو چاہے بچائے. ٹھیک ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنی گیدرنگ رکھتا ہے، مبلغین ہو یا نامبلغ. یعنی یوں بچپن سے بھی ہم دیکھتے ہیں نا بابا، 25 مدنی منع جیسے دارالمدینہ کے بھی لے لو نا درجہ آپ، تو 25 جیسے کہ مدنی منع ہوں گے. تو ان 25 مدنی منوں میں سے ایک مدنی منع نے اپنے 4 5 الگ کر لیے ہوں گے. تو یہ شروع سے ہی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا گیدرنگ ہو جاتی ہے، اور ہمارا ماحول ابھی ایسا ہی ہے. تو ہم کٹیں کیسے، وہ کٹ کے کہاں جائیں؟ اب یہ کہ گیدرنگ کے بغیر گزارا نہیں ہے، بے شک عادی ہے اس کے ہم، اور خلوت کا میں کہہ بھی نہیں سکتا، جو خلوت کے اپنے شرائط ہیں، یعنی کہ گوشہ نشینی کے اپنے آداب ہیں، اور اسی طرح سب کے ساتھ رہنے کے بھی اپنے آداب ہیں. اب ہم لوگ تو نہ سب کے ساتھ رہنے کے لائق ہیں، نہ گوشہ نشینی کے قابل ہیں. تو کہاں کو تو یار بیچ کا راستہ ہی بیچ کا راستہ دو. ایسا تو نہیں ہے بیچ کا راستہ لینے تو تھوڑا راستہ نکالو نا بابا. اچھی صحبت تلاش کرے، جو اچھی صحبت ملے، یعنی کہ جس کی حدیثوں میں ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی گئی، مضامین جو حدیثوں میں، کہ اس کی صحبت اختیار کر جسے دیکھ کر تجھے خدا یاد آ جائے. اس کی صحبت اختیار کر جس کی باتیں تجھے آخرت کے کاموں میں مدد کرنے والی ہوں، ترغیب دینے والی ہوں. تو اس طرح جو نیکی کی جس کے ذریعے ترغیب ہو، اور یہ عموماً اندازہ ہوتا ہے آدمی کو کہ کس کے ذریعے نیکی کی ترغیب ہوتی ہے اور کس کے ذریعے نیکی سے دوری ہوتی ہے. اور موجودہ جو ازدحام ہے نا آج کل کی، جو یہ چاہے وہ مذہبی بھیڑیں، اجتماعات، مذہبی جو ہوتی ہے نا، اس سے بھی مطلب قلب پر اثرات پڑتے ہیں. اس سے بھی اب حالات ایسے ہیں کہ وہ روحانی
جو روحانیت ہوتی ہے نا یہ متاثر ہوتی ہے. ہم یعنی کہ روحانیت اس کو سمجھتے ہیں کہ صاحب وہ کوئی خوش الہان نعت خوان پڑھتا ہو اور رونا آئے، یا کوئی بہت ہی عمدہ مقفع مسجع فقرات کے ساتھ دعا کروا رہا ہو تو رونا آ جائے. ہم سمجھتے کہ یار بڑی روحانیت ہے. اصل روحانیت یار یہ نہیں ہے. اب وہ روحانیت کیا ہے میں اس میں کس طرح آپ کو سمجھاؤں. اب جیسے کہ میں اپنے طور پر عرض کرتا ہوں کہ میں جب ملک سے باہر چلا جاتا ہوں تو میں عام طور پہ اکیلا رہتا ہوں. ایک ساتھ ہوتا ہے میرے، اور باہر عوام میں جانے کا، ہاں وہ عوام جن کو ہم جانتے نہیں ہوتے ان کی بات دوسری ہوتی ہے. ایسے عوام جن کو ہم جانتے ہوتے ہیں، جن کی صحبت قربت ملنا جلنا یہ وہ ایسا میرا کم ہوتا ہے. تو میری وہاں کی کیفیت اور یہاں کی کیفیت میں اگر میں کہوں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے ہو. یعنی میری قلبی کیفیت کی بات کرتا ہوں، میری قلبی کیفیت یہاں آ کر بالکل یعنی کہ چینج ہو جاتی ہے. تو اس طرح حالانکہ میری گیدرنگ جس طرح کی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. میں ویسے بھی عوام میں نہیں آتا ہوں. عام طور پہ عوام مجھے ملتی ہے، آتی ہے جاتی ہے، ہم ملتے ہیں جلتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، مدنی مشورے کرتے ہیں، مدنی مذاکرے کرتے ہیں. تو میں اپنی قلبی کیفیت کو تبدیل پاتا ہوں. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ فی زمانہ یعنی میرا اپنا تجربہ ہوا. اس کے مضامین اس طرح کے کچھ پڑھے بھی ہیں میں نے کہ اس دور میں مطلب یہ نہیں کہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ ان کے اثرات جو ہیں وہ قلب پر پڑتے ہیں، اور اس سے جو ہے نا بس وہ رقت، عمل کی کیفیت، موت کی یاد، قبر کی یاد، آخرت کی فکر، عذاب نار کا خوف، اس میں کمی آتی ہے. اب یہ میرا تجربہ بتا رہا ہوں، سب کا ایسا ہونا ضروری نہیں ہے. عام آدمی تو یقیناً بہت کمزور ہوتا ہے، وہ تو تھوڑا سا ماحول سے دور جاتا ہے بالکل ہی ڈوم ہو جاتا ہے، نمازیں بھی چھوڑ بیٹھتا ہے. تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہوتا ہے. تو اب یہ کہ اس میں ہر ایک اپنے اوپر غور کرے. تو میں جب اپنے اوپر غور کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ مجھے ملک سے باہر رہنا چاہیے. میری آخرت کی بھلائی اسی میں، شاید عوام سے دور رہنا چاہیے. میری شاید آخرت کی بھلائی اسی میں کہ میں اس میں کافی مناسب رہتا ہوں. اور جب یہاں آتا ہوں عوام اچھے اچھے ملتے ہیں، بیچارے بہت اچھے پیارے پیارے صاحب بھائی ملتے ہیں، میری کیفیت بدل جاتی ہے. میں کروں کیا؟ کہاں جاؤں؟ مدینے. اب مدینے میں بھی وہی گیدرنگ ملے گی کہ جو روحانیت کو ڈسٹرب کر دے گی. پھر کہاں جاؤں؟ فی البقیع، امن و ایمان کے ساتھ. تو آپ یہ کیا فی زمانہ حالات ایسے ہوئے، آپ اپنی کیفیت بتا جتنا رہے ہیں ہو کہ سکے نہیں جتنا. اب اس وقت حاجی صحبتیں نہیں رہیں، صحبتیں نہیں رہی. حرص کیا ایک عام آدمی، کیا خاص آدمی. اب میں اس میں مزید وہ وضاحت کرتے ہوئے مجھے خوف آ رہا ہے. اور جو مجھ سے ناراض ہوگا وہ تو سمجھو ہے ہی مریض. جو ناراض ہوگا، میں تو آخرت کی بات کر رہا ہوں کہ یعنی دور بڑا نازک ہے کہ وہ مطلب صحبتیں جن کی تھیں اب وہ مزارات میں چلے گئے یا کہیں غاروں میں چھپے ہوئے ہوں گے. عوام میں ہیں لیکن ہمیں ان کی پہچان نہیں ہے. اور کیونکہ قیامت قریب آتی جا رہی ہے، اور جوں قیامت قریب آئے گی، زمانہ نبوی تو یہ بھی ہے لیکن حیات ظاہری سے جوں دوری ہے نا، تو بگاڑ بڑھتا ہی چلا جا رہا، بڑھنا ہی ہے. یہ تو اینڈ آئے گا جب امام مہدی کی حکومت قائم ہوگی، اور یہ اس وقت تک ہم لوگ تھوڑی زندہ رہیں گے. ورنہ یہ کہ بگاڑ ہی بڑھ رہا ہے اس وقت. یعنی کہ میں جیسا بول رہا ہوں، اب میرے بولنے میں بھی پتہ نہیں کتنی بناوٹیں ہوں گی، کتنی خوبصورت الفاظ کی تکلفاً سجاوٹیں ہوں گی. یہ سب مطلب رد ہے. باتوں کی بناوٹ،
الفاظ کی تکلفاً سجاوٹ. اب جس کے الفاظ واقعی نکلتے ہی بے اختیار اس طرح کے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا. ہماری سجاوٹیں ہوتی ہیں, ہماری ترکیبیں ہوتی ہیں بولنے کی بھی. تو اس طرح مطلب ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو تصوف کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو بالکل اپنے سے سمجھو کہ گھن آنی چاہیے. ہم ایسے لوگ ہیں, یا اللہ کرم کری دے. بہت بری حالت ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول غنیمت ہے, اللہ کی رحمت ہے. اس دور میں اس مدنی ماحول سے وابستہ اگر رہیں گے تو انشاءاللہ ایمان کی سلامتی بھی رہے گی اور کافی حد تک گناہوں سے بچت ہوگی اور اعمال صالحہ کی توفیق ملے گی. باقی عموماً جو ماحول آج کل چاروں طرف دیکھے جا رہے ہیں ان میں خیر نہیں ہے یہ میں نہیں کہتا, اور ہر جگہ خیر کم ہے یہ بھی نہیں کہتا, لیکن اکثر خیر کم بھلائی کم ہے. یہ اس سے میرے خیال میں جو بھی باشعور ہوگا وہ اتفاق کرے گا. ہم حالت ایسے ہیں کہ جس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہت نیک آدمی ہے, ہم 2 گھڑی اس کے ساتھ اگر گزارتے ہیں تو ترکیب آؤٹ ہونی شروع ہوتی ہے. اس کے بولنے کا انداز, اس کے حرص کا انداز, وہ پتہ نہیں کیا کیا مطلب ہے کہ وہ اسکیننگ بعض اوقات شروع ہو جاتی ہے. کیا کرے؟ تو سر دست یہی کہوں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں, سچی توبہ کریں, گناہوں سے بچیں اور گیدرنگ اپنی اگر غلط ہے تو اس کو تبدیل کریں. اور یہ اتنا بھی شعور ہونا چاہیے کہ صحیح اور غلط کیا ہے. اپنی گیدرنگ صحیح ہے اس کی بھی جانچ آنی چاہیے, اور گیدرنگ غلط ہے اس کی بھی پرکھ آنی چاہیے. اگر پرکھ ہی نہیں ہے تو پھر کیا کہہ سکتے ہیں. خیر باپا, عموماً شعور تو اس معاملے میں ایک طرح سے کہا جائے کہ ہوتا ہے کہ کیا مطلب جہاں میں اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں, جن کے ساتھ میں ملتا ہوں, وہ گیدرنگ ہے میری, وہ صحبت میرے اندر خوف خدا بڑھاتی ہے یا میرے اندر حرص و لالچ اور دیگر برائیاں کے بھرنے کا سبب بنتی ہے. لیکن اب کوئی جان کر بھی انجانا بن کر تو پھر وہ ظاہر ہے اپنی ہی آخرت کو یا اپنی ہی معاملات کو وہ نقصان پہنچانے کے اسباب کر رہا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ عموماً ہمیں سمجھ نہیں پڑتی. ہمارے سامنے اگر کوئی مطلب کالی سفید چیز رکھی ہو تو ہمیں اتنی سمجھ ہے کہ ہمیں کو کہے کہ اس میں سفید اٹھا تو ہم سفید اٹھائیں گے, کالا نہیں اٹھائیں گے. اگر ہم کو کوئی چائے بھی پیش کرتا ہے تو ہم اس کا وہ کنڈا ہی پکڑتے ہیں, ہم ڈائریکٹ چائے کا پیالہ نہیں پکڑتے کہ یار یہ کہیں گرم نہ ہو. کہیں گرم نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہم احتیاط کر جاتے ہیں. ہمیں اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ یار چائے کوئی لایا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اسی طرح کی لایا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ گرم ہوگی. تو گرم ٹھنڈے کی بھی سمجھ پڑتی ہے, نرم گرم کی سمجھ پڑتی ہے, سب سمجھ پڑتی ہے. لیکن اب ہیں ہم اپنے گویا کے ایسا لگتا ہے نفس کے ہاتھوں کچھ مجبور قسم کے لوگ ہو گئے. آپ دعا کیجئے کہ ہمیں نفس امارہ پر قابو پانے کی سعادت نصیب ہو. اور ابھی جیسے آپ نے توبہ کا ارشاد فرمایا تو میں یہی عرض کروں گا کہ ہمیں سچی توبہ نصیب ہو جائے. اس کے لیے آپ اپنے طور پر ہمارے لیے دعا بھی کر دیجئے, دل میں کر دیجئے کہ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ بے رغبتیاں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ملیں وہ ملیں. اور اس طرح کی گیدرنگ, اس طرح کی صحبتیں جو ہمارے اخلاقیات کو برباد کرنے کے در پہ رہتی ہیں, ہم اس سے نجات پانے میں کاش کامیاب ہو جائیں. سچی توبہ اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے. آج الحمدللہ عز و جل ملک بھر سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر نعت خوان اسلام بھائی اور مختلف شعبے سے وابستہ عاشقان رسول امیر علیہ سنت کی صحبت پا رہے ہیں. اور الحمدللہ ان عاشقان رسول کے درمیان حاضری مدینہ کی قرآن اندازی کا سلسلہ بھی ہے. سبحان اللہ. تو یہاں سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ 12 نام ابتداً جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں. جو اسلام بھائی حاضر نہیں ہوتے تو ان کا نام قرآن اندازی سے خارج ہو جاتا ہے. لیکن جس کا نام ہوتا ہے تو چونکہ مدینے کے سفر میں بھی لبیک کی صدائیں بلند کرنی ہے تو لبیک 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 3 مرتبہ بلند آواز سے پکاریں گے انشاءاللہ. تو نام
4 نام ابتداً عرض کرتا ہوں. نواب شاہ سکرن سے آئے ہوئے اسلامی بھائی. نواب اتاری بن محمد یوسف. سبحان اللہ. دوسرا نام ان کا تعلق بھی نواب شاہ سے. محمد عامر بن غلام یاسین. محمد عامر بن غلام یاسین. کاشف بن محمد اقبال. محمد وسیم بن محمد امین. میاں والی سے تعلق ہے ان کا. یہ چاروں اسلامی بھائی آگے آ جائیں. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عز و جل. جہاں مدنی مذاکرے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہوتے ہیں، براہ راست بھی اجتماعی طور پر عاشقان رسول جمع ہو کر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی ترکیب بناتے ہیں. پاکستان کی مختلف کابینات مختلف شہروں علاقوں میں اجتماعی طور پر شعبہ جات کے تحت بھی اور دیگر اس کے علاوہ بھی، اور پاکستان سے باہر بھی یہ اجتماعی طور پر سنے جانے کے 497 مقامات کی اطلاع ہے. ماشاء اللہ. باپا آپ سے ابھی دوستی کے حوالے سے کچھ آپ نے مدنی پھول دیے. کوئی ایسی صورت ہے کہ ہماری آپ سے دوستی ہو جائے؟ تو ہے نا مدنی انعامات کے ذریعے کچھ کیٹیگری ہے نا، دوست، منظور نظر وغیرہ. تو مدنی انعامات کا کارڈ یہ رسالہ لیجئے مکتبۃ المدینہ سے، اس کو پڑھیے تو اس میں ترکیب بن جائے گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان باب المدینہ کراچی سے محمد ساجد قادری. سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں غیر محرموں کے سامنے نعت پڑھ سکتی ہیں؟ نہیں پڑھ سکتی. چاہے پردے میں بھی ہو تب بھی عورت کا غیر مرد سنے اس طرح نعت شریف پڑھنا ناجائز ہے، گناہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ. آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کرنا تھا کہ نعت خواں کو پتہ نہیں تھا کہ کسی جگہ روڈ روک کر نعت خوانی کی جائے گی. جب پہنچا تو روڈ رکا ہوا پایا، تو کیا وہ نعت پڑھے یا نہ پڑھے؟ کیا نعت خوان اس کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ روڈ گھیر کر نعت پڑھی جائے تو کیا، اور وہ نعت خوانی سائیڈ پہ ہو تو کیا اس کا خیال بتایا تو ہے ویسے، لیکن خیال شاید کم ہی کرتے ہوں گے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے سے طے کر لیا جائے. انہیں یہ وہ کر سکتے ہیں کہ جن نعت خوانوں کی کچھ اہمیت عوام میں ہوتی ہے یا جو بلاتے ہیں ان کے نزدیک ہوتی ہے، یعنی کہ وہ تو اس طرح اپنی بات کا وزن ہو جس کا، وہ تو پہلے ہی بات کر لے کہ میں تو اسی صورت میں آؤں گا. بلکہ اگر کوئی ایسا اہم نعت خوان نہ بھی صحیح آواز کے تعلق سے، کیونکہ یہاں تو آواز ہی پر اہمیت ہے. آخرت میں کس کی اہمیت ہے، بارگاہ رسالت میں کس کی مقبولیت ہے، اس کا اپنے پاس کوئی مطلب پیمانہ یا کوئی اس کا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم معلوم کر سکیں. تو آواز کے اعتبار سے کہ بھائی یہ محفل کی رونق ہے. تو اب یہ کہ جو چھوٹا بھی ہے وہ پوچھ لے کہ بھائی کہاں روڈ پر ہوگی، کیسے ہوگی. اب اس کو اندازہ ہو کہ یار یہ روڈ گھیر کے کریں گے تو وہ نہ جائے. اس کے نہ جانے سے وہ کون سا مطلب ہے کہ آپ کی وجہ سے مطلب ضد کرے گا یا اصرار کرے گا، ایسا نہیں. یا اگر آپ سمجھا سکتے ہیں تو ان کو سمجھائیں کہ حقوق عامہ تلف نہ ہوں، اس طرح نعت خوانی کی جائے روڈ پر. مثال کے طور پر بہت کشادہ روڈ ہے اور اگر روڈ کی ایک سائیڈ پر ہم اہتمام کر لیں نعت خوانی کا، اور رات کو ویسے بھی ٹریفک وہاں کم ہو جاتی ہو، اکثر ہو جاتی ہوگی کم، تو متبادل راستہ موجود ہے
تو ایسی صورت میں تو روڈ پر چل جائے گی. لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے جلسے وغیرہ کے جو تماشے دیکھے ہیں میں نے کہ وہ شام سے، حالانکہ مقرر کی تشریف آوری بھلے رات کے 11 بجے ہوگی، شام سے روڈ گھیر لیتے ہیں، آڑے ٹیبلیں رکھ لیتے ہیں، یا علاقے کے جو داداگیر لچے شہدے قسم کے ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور گاڑیوں کو وہ مطلب آنے ہی نہیں دیتے اور بھگاتے ہیں ان کو، اور مطلب گالی گلوچ یا جو بھی ان کو کرنا ہوتا ہے. اس طرح کے انداز آپ کو مجھ سے زیادہ تجربہ ہوگا، مجھے بھی ظاہر تجربہ اس کا، اور زمانے سے یہ معاملات اس طرح کے دیکھے میں نے. تو ظاہر ہے یہ سب گناہ کے کام ہیں. روڈ آپ کی محفل کے لیے نہیں ہے، یہ روڈ چلنے والوں کے لیے. یہاں تک کہ ہم تو جشن ولادت میں روڈ پر جھنڈا گاڑنے کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ آپ یعنی کہ روڈ کھودیں گے جھنڈے کے لیے، اس کی یہ شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے روڈ کھودنے کی. یہ لوگوں کو اس پہ چلنا ہے. آپ جھنڈا لگانا ہے فضا میں لگائیں جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو. یا آپ انہیں گھر پہ لے رہا تھے، لیکن گھر پہ بھی اس طرح لے رہیں گے کہ جس سے کوئی تکلیف ہوتی ہے کسی کو، یا روڈ پر بھی اتنا بڑا جھنڈا لے رہیں گے کہ گاڑی والوں کو، ٹرک والوں کو، یا جو اس طرح کی چیزوں کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر اس کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی. سجاوٹ جشن ولادت کی اس طرح کی ہو جس سے کسی کو شکایت نہ ہو، سب کو راحت ملے، ایسی ہو. اسی طرح یہ محفل نعت یا اجتماع ذکر و نعت، اس کی بھی صورت یہ کہ معلوم کر لیں کہ یہ کہاں ہے. پھر ساؤنڈ کی بھی معلومات کر لیں. اب اگر آپ نے سائیڈ پر تو کی ہے روڈ گئے، لیکن سائیڈ پہ گھر ہیں اور فل ایکو ساؤنڈ لگا ہوا ہے اور علاقے کے داداگیر بھی آپ کے ساتھ ہیں، ایک تعداد ہوتی ہے نعت خوانیاں کروانے والوں کی، ایسے ہی ہوتے ہیں بیچارے، نہ نماز نہ روزہ، یہ ہوتے عاشق رسول ہے بیچارے، نعت خوانی کرتے ہیں اور خوب پیسے لٹاتے ہیں، سمجھے. تو یہ ارے کوئی تم کو کچھ نہیں بولتا، واقعی کچھ نہیں بولے گا. تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ کون کس کو بولتا ہے، ابھی تو کچھ نہیں بولے گا. تو اگر ایسا ساؤنڈ سسٹم ہے اور ایسا ہوتا ہے ساؤنڈ سسٹم کہ اگر برابر میں گھر ہیں اور گھر والوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے آپ کی نعت شریف پڑھنے سے، تو پھر ایسی محفل میں بھی نہ جایا جائے. آپ جائیں گے پڑھیں گے نہیں تب بھی اس کی رونق تو بڑھائیں گے نا، اس کی رونق بھی نہ بڑھائیں اس کی، آپ جائیں گے. اب اگر روڈ ہی گھرا ہوا ہے تب تو بالکل ہی نہ جائیں اس میں، کہ آپ کی وجہ سے روڈ گھرا ہوا ہے. اگر پبلک ہی نہیں آئے گی تو روڈ کون گھیرے گا. اسی طرح نعت خوان جو کہ گھیرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ جمع ہوتے ہیں، اور جو جتنا جس کا نام ہوتا ہے اتنا لوگ زیادہ آتے ہیں اور روڈ گرتے ہیں. تو ایسی محفل میں وہ نعت خوان نہ جائے. اور اگر اس کے باوجود کہ پتہ ہے حقوق عامہ تلف ہو رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، نعت پڑھے گا تو یہ ثواب کی امید رکھے گا تو اس کی بھول ہے، مجھ پر غصہ نکالے گا، شاید مزید گناہ گار ہوگا. کہ میں حکم شریعت بتاتا ہوں کہ اب ایسی صورت میں یہ نعت خوان گناہ گار ہو رہا ہے، منتظمین بھی گناہ گار ہیں، آرگنائزر بھی گناہ گار ہیں، سب اس گناہ میں شریک ہے. کہ اگر اس میں لوگوں کا راستہ تنگ ہو رہا ہے، یعنی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، چاہے چلنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، چاہے گاڑیاں چلانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، چاہے جو بیچارے گھروں میں رہتے ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے، اگر یہ بولیں کہ ہم نے سب سے اجازت لے لی ہے تو ایمانداری سے بتائے دودھ پیتے بچے سے کون اجازت لے گا. کہ جو آپ کی مائک کی بھم کر کے گونجی تو وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ جائے اور چیخ چیخ کر رونا شروع کر دے، اس سے اجازت کون لے گا. یا جو 92 سال کی بڑھیا بیچاری آنکھیں بند کر کے پڑی ہے، یا بزرگ جو ہیں عمر رسیدہ وہ پڑے ہوئے ہیں، نیند کی گولیاں کھائی ہوئی، ان سے اجازت کون لے گا. بوڑھوں کو لفٹ کرواتا کون ہے. تو اگر ایک فرد کو بھی تکلیف ہوئی تو یہ تکلیف ہے. نماز میں فجر میں طویل جو قراءت ہے، طوال مفصل سے قراءت کرنا یہ مستحب ہے. فجر اور ظہر میں تو طوال مفصل میں 40 سے لے کر 60 آیتیں، اور فجر میں ہمارے عموماً قراءت طویل ہوتی بھی ہے. مسجد بڑی ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح و رضویہ میں ایک فتویٰ جو خلاصہ عرض کر رہا ہوں اس کا، کہ مسجد جیسے بڑی ہے، 1000 نمازی ہیں، فجر میں 1000 نمازی. حالانکہ
قریب قریب ناممکن ہے کہ ہمارے ملک میں کسی مسجد میں 1000 نمازی عام دنوں میں فجر میں ہو جائیں. کہیں رمضان میں ہو جاتے ہوں تو کہہ نہیں سکتے. 1000 نمازی ہیں. امام بزینت القرہ ہے، بہت اچھا قاری ہے، اچھی قراءت کرتا ہے، اس کی آواز بھی اچھی ہے. اور 1000 میں سے 999 اس بات کے خواہش مند ہیں کہ امام صاحب بڑی قراءت کریں، تفصیل یعنی طویل قراءت کریں. یہ سب موجود ہے. ایک آدمی کو تکلیف ہے، وہ لمبی قراءت میں نہیں ٹھہر سکتا، اس کو کوئی بھی وجہ ہے ایسی جس سے وہ تکلیف اس کو ہو رہی ہے. تو اب اس ایک آدمی کی تکلیف کا خیال کیا جائے گا. اگر اب بھی امام لمبی قراءت کرے گا تو گناہ گار ہوگا، حرام ہے اس کے لیے ایسا کرنا. اور اسی پر قیاس کر رہے ہیں کہ ایذاء مسلم کو کتنا اہمیت دی گئی ہے اسلام میں. تو اب یہ کہ آپ کا مطلب یعنی کہ روڈ گھیرنا، فل ایکو ساؤنڈ پر آدھی رات کو لگے رہنا اور عوام کا ہاں 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 کرتے رہنا، آپ بتائیے کہ کیا یہ عشق رسول یہی ہے؟ یا کونے میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت بھی عشق رسول، اس کا بھی کوئی تقاضا کر رہا ہے کہ نہیں؟ تہجد بھی تو عشق رسول میں شامل ہے نا یار. جس کا عشق کا دم بھر رہے ہیں ان پر تہجد فرض تھی، آپ کو معلوم ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر تہجد فرض تھی. کیا کسی ثنا خاں کی وہ ہے ڈکشنری میں تہجد بھی؟ میں چونکہ آپ جمع ہوئے نا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں فجر کی جماعت بھی ہے کہ نہیں یار عشق رسول میں؟ کسی مسلمان کو تکلیف سے بچانا بھی عشق رسول کا کہیں ہے کہ نہیں حصہ؟ تو ہم کس ٹائپ کے عاشق رسول ہیں؟ لوگوں کو ستانا کے عشق رسول بنا دیا ہم نے. لوگوں کے کان پھاڑ آواز کے ساتھ نعتیں، ہماری آوازیں ان پر مسلط کرنا، یہ کیا عشق رسول ہے؟ یہاں تک کہ اگر کوئی اذان 5 وقت اذان ہے، اگر کسی کے گھر پہ مائک لگا دے کہ اس کے گھر والوں کو کان پھاڑ آواز سنائے اذان کا، وہ گناہ گار ہے. اذان سے بھی اگر اس طرح ایذا دینے کی اجازت نہیں ہے. حدیثوں میں یہ موجود ہے، بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 559 حدیث نمبر 11 بخاری شریف کی حدیث ہے. امام بخاری ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نماز میں داخل ہوتا ہوں اور طویل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، لہذا نماز میں اختصار کر دیتا ہوں، یعنی مختصر کر دیتا ہوں کہ جانتا ہوں اس کے رونے سے اس کی ماں کو غم لاحق ہوتا ہے. یہ اس دور کی بات ہے جب عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت تھی. بعد میں وہ بتدریج وہ حالات کے حساب سے تغیر زمان جس کو بولتے ہیں، تو زمانے کی تبدیلی سے وہ مسائل میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں. علماء نے کی، ہم نہیں کر سکتے، یہ ان کے درجے ہوتے ہیں ان علماء کے، وہ حضرات کرتے ہیں. صحابہ کرام کے دور سے فاروق اعظم نے تو روک ہی دیا تھا نا عورتوں کو مسجد سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالات کی وجہ سے. تو یوں حالات تو اب بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اب کوئی درستی تو نہیں آ رہی حالات میں. تو اس طرح مطلب یہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارکہ، یہ تو جس کے کان میں رس گھولے دونوں جہانوں کا چین بخشتے ہے نا. تو اچھا، یہ تو ایک خوبصورت سا جملہ ہی میں نے عرض کیا، الحمدللہ ایسا ہی ہے. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا اپنے غلاموں کی راحت کا خیال کہ بچہ رو رہا ہے، اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو ہماری ساؤنڈ کی آواز گھر میں جا رہی ہے اور ہم جو یہ اپنی لے میں لگے ہوئے ہیں یا کر کے وہ لگے ہوئے ہیں، اب جو بچہ چیخ مار کے رو رہا ہے اس کی ماں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. مجھے یہ واقعہ بھولتا نہیں ہے کہ ایک بار ایک آدمی مجھے ملا بیچارہ، میں بھی اس کی مدد نہیں کر سکا. اس وقت شاید دعوت اسلامی تھی نہیں، شاید نہیں تھی دعوت اسلامی، یا بالکل شروعات ہوگی. یہ اپنے اولڈ سٹی ایریا کا واقعہ، کاغذی بازار اولڈ ٹاؤن کا ایک
किसी मस्जिद का बेचारे ने बताया कि मेरा घर फलां मस्जिद के करीब है, वहाँ शबीना होता है, रमज़ान शरीफ में शबीना होता है और फुल साउंड पर शबीना पढ़ा जाता है। सफ़ में 2 या 3 आदमी शायद जिसने बताया कि वो होते हैं, बाकी बैठे होते हैं, कुछ मतलब ये वो लोग नहीं होते, लेकिन ये फुल स्पीड से माइक चला रहे होते हैं, शबीना करते हैं। मौलाना हमको बहुत तकलीफ़ होती है, सुबह कम धंधा होता है, ये होता है वो, तो बेचारा अपनी फरियाद कर रहा था, मैं क्या बेचारे की मदद कर सकता। लेकिन आप बताएं क्या ये शबीना जायज़ है क्या? ये क्या समझते हैं हमको सवाब मिलेगा? अल्लाह अजाब से महफूज रखे, सवाब की तो क्या मतलब, अगर जानबूझकर कोई ऐसा कर रहा है तो अब पता ही नहीं है कि किसी ने माइक खोल दिया, वो एक मुस्तस्नियात होते हैं हर मामले में। लेकिन देखो, मुंह से खाते हैं, नाक से कोई नहीं खाता। सबको अंदाज़ा हो सकता है कि अगर अपनी माँ बीमार हो और माइक चलाना हो तो आदमी सोचेगा यार, तो या फिर किसी की माँ भी तो बीमार हो सकती है। अच्छा, फिर नौकरियों पे जाना, दुकानदारियाँ करना, ये भी तो लोगों के हुकूक है ना। इन बेचारों को हम सोने ही ना दें यार। या बाज़ लोग बेचारे वो अपनी स्टडी करते हैं, कोई पर्सनल अपनी ज़ाती इबादत करते हैं निजी तौर पर, और सोना भी एक आदमी का ज़ाहिर है कि हक़ है, सोता आदमी। हम भी तो सोते हैं, हम दिन को सोते हैं, वो बेचारे रात को सोते हैं। तो अब रात वालों को सोने ना दिया जाए। तो ये कि आप ऐसी नातख्वानी का अगर आप सब मिलकर, ऑर्गेनाइज़र अगर मिलकर ये तरकीब बनाएंगे कि भाई हम सिर्फ ऐसी जगह पर ऑर्गेनाइज़ करेंगे कि जहाँ ये सूरतें ना होंगी, ना लोगों को तकलीफ़ होगी, ना आवाज़ की तकलीफ़ होगी, ना रोड गिरेगा, रास्ता बंद होगा, तो हम मतलब ये हम नातख्वानी की तरकीब करेंगे। इसी तरह नातख्वान पहले से बात कर ले कि मैं ये करूँगा, फिर भी ऐसा हुआ जैसे सवाल में था कि भाई वो अगर ऐसा हो तो क्या करें। ऐसा हो तो अगर वो इतना पावरफुल है तो बोल दे कि ये सूरत अगर तब्दील होगी तो मैं नात शरीफ पढ़ूँगा। और ज़ाहिर है कि एक महफिल जम गई जब, तो तब्दील होना मुश्किल है। इसमें आफियत है कि वो उससे माजरत कर ले कि मैं चला, मैं अब रुकूँगा नहीं, मैं खाली बैठूंगा तो भी लोग मेरे इंतज़ार में बैठेंगे कि ये अभी पढ़ेगा। तो इसलिए अगर समझा सकता है, तरकीब बदल सकता है तो बदल दे, वरना अगर इस हालत में नात शरीफ पढ़ेगा तो गुनाहगार होगा। इसकी वजह से वो रास्ता गिरा हुआ है ना, रुका हुआ है। हर नातख्वान इसको गौर कर ले कि फिर ऐसी महफिल में नात नहीं पढ़ सकता, उसको इजाज़त नहीं है, चला जा यहाँ से। लेकिन अब पाँव में मन की बेड़ियाँ होती हैं, नोटों की गड्डियाँ होती हैं, बंदा भागे तो भागे कैसे। तो जब खौफे खुदा पैदा हो जाएगा तो इस तरफ नोटों की गड्डियाँ होंगी, इस तरफ सोने की जंजीरें होंगी, और या रसूल अल्लाह कहता हुआ चला जाएगा। और फिर वो शेर पढ़ेगा अपना दरवाज़ा बंद करके घर का, दिल में हो याद तेरी गोश है तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। और फिर इंशाअल्लाह हालत ये होगी, क्यों करें बज़ में शबिस्तान जिना की ख्वाहिश, जलवे यार जो शमए शब तन्हाई हो। अब ये तो सब कहने की बात है। अल्लाह हमें ऐसा जज्बा था, अल्लाह ताला आपको, हम शरीयत की पाबंदी सीख लें बस। अल्लाह आपको सलामत रखे आमीन। और मज़ीद अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। बात जब कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि आदमी ना सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में निकल जाए ना। बाज़ औक़ात ऐसा जहन और दिल बदल जाता है, ऐसी कैफियतें पैदा हो जाती हैं कि यार कुछ करें। अब पिछले दिनों मेरा मदनी मशवरा हुआ था हमारे नात खान इस्लामी भाइयों के साथ, यही 18 तारीख को होने वाले मदनी मुज़ाकरे के सिलसिले में। उस समय एक बड़ा अजीब व गरीब किस्म का सवाल अर्ज करो बाबा। हाँ जज़ाकल्लाह। तो जी जी। अब वो मतलब जिस तरह भी आप एक आपकी बातों पर कोई चैलेंज नहीं करेगा। देखिए सीधी सी बात, आप कौन बोलेगा कि नहीं हुकूक आमा का ये है और आप जो कह रहे हैं। अब जब नात खानों को या इस तरह की दावतें देने का जब सिलसिला शुरू हुआ तो अब आप बात ऐसे ही करते हो कि आदमी खड़ा होकर बोले नहीं आज से मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। हो सकता है यहाँ भी तो जोश आता हो, नहीं बस आज से मैं मना कर दूँगा बस खलास। ये तो बिल्कुल दिमाग में चढ़ जाती है ना, और आदमी खड़ा हो जाता है बोल रहे मैं नहीं करूँगा।
تو اب جب یہ کچھ کیفیتیں بنتی ہے نا تو بعضوں کو دعوت دو تو کہتے کہ نہیں یار ہم لوگ نہیں آتے, ادھر پھنس جاتے ہیں یار, آپ لوگ پھنسا دیتے ہو یار. اب یہ ایک جملہ چلا ہے اور میرا مدنی مشورہ ہوا تھا, اس میں یہ تھا. تو ایک تو یہ پھنسنے کی بات کہ یار آپ لوگ پھنسا دو گے یار, یہ ہم ادھر آ کر آدمی پھنس جاتا ہے, ہم مدنی مذاکرے میں نہیں آتے. ایک تو پہلی بات. اب یہ آپ کو میں نے بول دیا, اب دیکھیں آپ کیا جواب دیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ بات ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. یہ مجھے بھی آپ جو واقع بیان کر رہے ہیں, 27ویں شب کو باپا رات کے 4 بجے, چند برسوں پہلے کی بات ہے, کہیں سے کسی نے میرا فون نمبر لیا اور مجھے فون کر کے اس نے, اب میں نام نہیں لوں گا علاقے کا, اس نے مجھے فون کر کے پی ٹی سی ایل سے, اس کے پاس شاید لینڈ لائن تھی, مجھے موبائل پہ فون کیا اور مجھے اس نے اپنی شاید گیلری یا کھڑکی کے باہر سے فون نکال کے اسے بتایا کہ آپ کا نام عمران ہے, میں نے آپ کا وہ نمبر لیا ہے, یہ دیکھیے یہ ہماری مسجد سے رات کے 4 بجے آواز میں آپ کو فون پہ سنا رہا ہوں. آپ بتائیں یار ہم لوگ کیسے سوئیں یار. آپ ان کو سمجھا نہیں سکتے کہ ان کو اگر کچھ کرنا ہے تو مسجد کے اندر کریں, یہ مسجد کے باہر اتنے بڑے ہارن لگا کر ہم کو کیا کرنا چاہتے ہیں. تو اب یہ کہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لوگوں کی کان پھاڑا آواز. اب اس پر جواب, عاشق رسول کو کیسے تکلیف ہو سکتی ہے؟ کبھی نعتوں سے بھی عاشق رسول کو تکلیف ہوگی؟ نعتوں کی آواز آنے سے عاشق رسول تو جھومتا ہے, یہ وہ ہے. ہاں تو اب اگر وہ تو یہ وہ ہے, اور اس کا یوں ہے, اس کا یوں ہے, اس کا یوں, میں صحیح ہوں, باقی سارا مطلب کہ ٹیڑھا میڑھا ایسا ہو گیا. تو اب یہ کہ ایک یہ جذبہ کہ میں منع کروں, ایسا نہیں نا کہ خالی میں ہی ہوں, میں منع کروں گا تو مان جائے گا, ایسا تو ہی نہیں. میں منع کروں, میں نہیں آتا تو بولے گا کوئی بات نہیں, میرے پاس میرے بہت فون نمبر ہیں, آپ کو تو میں نے ٹرائی کی تو مرتے ہی آپ کی. اب اس کو یہ ہو جاتا ہے یار اب میں نہیں جاؤں گا تو یہ اور کو چڑھ جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ہمارے ساتھ ہماری اپنی شرارتیں لگی ہوئی ہیں. ایک تو ہمیں اپنی شرارتوں سے نکلنے کا راستہ بتائیے, پھر یہ جو آپ پھنسا دیتے ہو اور ادھر آ کے جو آدمی پھنس جاتا ہے, اس کا کیا علاج ہے؟ پھنسنا تو شاید اس صورت میں کہا جائے کہ ہم آپ کو گن پوائنٹ پر لے لیں, کہ اب جو ہم بولتے ہیں کرنا پڑے گا, یا کوئی مطلب مار دھاڑ کروائیں, یا پیچھے سے پٹوا دیں جو عمل نہ کرے, وہ ایسی صورت ہو تو بتا دیں, ہم تو سمجھاتے ہیں. اب یہ کہ قرآن و حدیث کی بات بتانا, علماء اسلام کے فتاوی بیان کرنا, حکم شریعت بیان کرنا, یہ پھنسانا ہے. تو اگر ہے بھی پھنسانا تو مدنی جال میں پھنسانا ہے نا. اللہ کبھی اس جال سے ہم کو آزاد نہ کرے. آمین. ہم کو مطلب ہے کہ ہماری آخرت کی بہتری کی باتیں ہی تو مطلب بتا رہا ہے نا, بتانے والا. وہ غالباً حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بعض لوگوں نے عرض کی کہ ہم وہ فلاں کی باتیں سنتے ہیں نا تو ہم اوف ہو جاتے ہیں, ہم موت اور قبر اور بالکل گھبرا جاتے ہیں, اور فلاں کی بات کرتے ہیں تو کافی مطلب ہے نا ہم کو وہ ڈھارس ملتی ہے, وہ دل کھلتا ہے ہمارا. تو آپ نے فرمایا کہ جو تم کو آف کر رہے ہیں نا انہی کی باتیں سنا کرو, تو وہ اس سے تمہاری آخرت بہتر بنے گی. اور جو تم کو مطلب خوش فہمیاں دلاتے ہیں نا ان کی باتیں سنو گے نا تو تمہاری آخرت داؤ پہ لگ جائے گی. اس مضمون کی ایک حکایت احیاء العلوم میں پڑھی ہے, لیکن اب پورے الفاظ یاد نہیں ہیں. بات بھی یہی ہے کہ جو ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکتے ہوئے نافرمانی کا عذاب ہمیں بیان کر گزارے, دل تو بے چین ہوتا ہے بعض اوقات, اور اب دل بے چین ہونا یہ بھی اچھی علامت ہے کہ چلو یار یہ دل ابھی مرا نہیں ہے, دل اثر قبول کر رہا ہے, اس میں کچھ زندگی کی رمق موجود ہے. تو شیطان اس کو پکڑتا ہے کہ چل یار تیرے دل میں رمق موجود ہے, تو جائے گا تو واقعی مدنی جال میں پھنس کر رہ جائے گا, اس لیے تو مت جا, بلکہ چل تو میرے سے دوستی کر اور تو میرا نمائندہ, تو دوسروں کو بھی ترکیب میں لے کہ یار وہاں جا کے پھنس جائیں گے, وہاں جا کے پھنس جائیں گے, یار میں تو نہیں آتا یار, وہاں جا کے پھنس جائیں گے. کیا پھنس جائیں گے یار, پھنسا کے جائیں گے تو جنت ہی کی طرف جائیں گے نا. اور اگر آزاد رہیں گے اور خدا نخواستہ جہنم میں جا پڑے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں پڑے رہے نا,
खाली ये शेर पढ़ने से गुजारा ना करें ना। वाह वाह हो रही है वो नोटों की बरसात में, आप पढ़ते हैं तेरे कदमों में है जो गैर का मुंह क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, अपने कदमों से खुदारा न जुदा कीजिएगा, हो गुनाहगार पे एहसान मदीने वाले। अब खाली ये ज़बानी कलामी तो है, कदमों में वाकई पढ़े रहे ना, मगर अफसोस हिर्स तमा, हुब्बे जा, शोहरत की ख्वाहिश, वाह वाह की ख्वाहिश, दौलत की ख्वाहिश ने कहीं का ना छोड़ा। इश्तिहार में नाम में हमारा लक़ब भी आना चाहिए, हम बुलबुल मदीना हैं, कोई बोलेगा हम कुमरी मदीना हैं, कोई बोलेगा मैं तो गौस पाक की मनक़बत पढ़ने का स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं बुलबुल बगदाद हूँ। अब ये मेरे अलक़ाब तुमने क्यों नहीं लिखे और नाम मेरा पूरा क्यों नहीं लिखा, ये तुमने आधा क्यों लिखा? अगर ये लफड़े लेकर बैठेंगे तो बहुत मुश्किल है, तो आखिरत की तबाही फिर बोल कर नहीं आती। गौर फरमा ले इसमें। तो जब तक बोल्ड स्टेप नहीं लेंगे ना, या इस बार या उस बार, उस वक्त तक खाली मैं देखूंगा, सोचूंगा, हाँ यार करते हैं अभी यार वो थोड़ा वो यूँ तारीखें दे दी हैं, साल भर तक यार वो फुला क्या नहीं जाऊंगा, उसको ज़रा बुरा लगेगा, वो जाना पड़ेगा। अब यार वो फुला क्या जन्नत में ले जाएगा आपने, वो जो रोड घेर के महफिल करता है बुरा लगेगा, कल लगता हो तो आज लगे ना यार बुरा उसको। मेरे मुस्तफ़ा मुझसे नाराज़ ना हो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिनके मैं नाते पढ़ता हूँ वो मुझसे राज़ी रहे तो दुनिया रूठती है तो रूठे। हाँ तो ये भी तो बोलते हैं कुंबा छूटे और घर लुटे और ये छूटे और दामने महबूब हाथों से ना छूटे, सब तो आप पढ़ते हैं यार, लेकिन खाली बोलने के लिए पढ़ते हैं या नोटे खींचने के लिए पढ़ते हैं यार। हकीकत में पढ़े ना दिल के जज्बात के साथ। मैं ये उसको बोल रहा हूँ जो नोटे खींचता, सब खींचते ये नहीं कह रहा, ये कौन खींचता है ना। जैसे निगरान शुरा ने एक बड़ा अच्छा मदनी फूल दे दिया कि जिसका बुखार है वो खुद ही तप रहा होगा, तो मैं उसी को बोल रहा हूँ जो तप रहा है बुखार में। बाकी जो मतलब तंदुरुस्त है मैं उसको छेड़ भी नहीं रहा। तो अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए जो बुखार में तप रहे। हम मतलब है ना अल्लाह और रसूल अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इत्ताअत की रोशनी में खूब नातों की धूमें मचाएं। सना खानी की ऐसी धूमें मचाएं कि वो शैतान का बेड़ा गर्क हो जाए। लेकिन एक भी मुसलमान को हमारी सना खानी से तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। और फिर नऊज़ुबिल्लाह वो तोहमत, जैसे ये तोहमत है, ये तो वो है जिसको आवाज़ से तकलीफ हो रही है तो बोले ये वो है, नऊज़ुबिल्लाह सीधी सीधी तोहमत है। तिलावत भी ज़ोर से करने से अगर किसी सोते को, नमाज पढ़ने वाले को ईज़ा होती है तो जायज़ नहीं है। लब्बैक जो पढ़ते हैं ना, लब्बैक पढ़ना बुलंद आवाज़ से मर्द के लिए मुस्तहब है, आवाज़ के साथ जहर के साथ मुस्तहब है। लेकिन साथ में बहार शरीअत में भी लिखा है, अनवारुल बिशारा में भी और रफ़ीकुल हरमैन में भी, इन दोनों किताबों के फैज़ान से लिखा है कि अगर किसी सोते और नमाज पढ़ने वाले या इबादत करने वाले वगैरह को ईज़ा ना होती हो तो बुलंद आवाज़ से पढ़े, वरना आहिस्ता पढ़े। तो लब्बैक जो हम मक्का मुकर्रमा में या जो एहराम में पढ़ते हैं, जो बेहतरीन इबादत है, उसकी भी इजाज़त नहीं है कि उसके ज़रिए किसी को तकलीफ़ पहुँचे। तो अब इसकी इजाज़त कैसे हो जाएगी कि हम नात शरीफ पढ़ें और चाहे लोगों को तकलीफ़ होती हो तो होती रहे, और ये वो है जिसको तकलीफ़ हो, और वो जिसको तकलीफ़ ना हो, जवान हो, बैठा है, झूम रहा है, वो ये और वो की तकसीम नहीं करनी चाहिए ऐसे मौके पर, बल्कि अल्लाह से डरना चाहिए। और ये तोहमत है, अगर किसी शख्स मुअय्यन पर तोहमत धरी फिर तो बहुत सख्त है। इसको माअज़ल्लाह ने कि वो कहकर मतलब गुस्ताख़ रसूल की लिस्ट में डाल दिया किसी को, नऊज़ुबिल्लाह, ये बहुत बहुत बुरी बात है, बहुत सख्त बात है। तो इसी तरह जो भी यानी कि अपने सुन्नतों पर इज्तिमा में भी अगर किसी को तकलीफ़ होती है या क़िराअत की महफ़िल भी जमाई जाती होंगी तो उनसे भी अगर किसी को तकलीफ़ होती है, या कोई भी मतलब दीनी दुनियावी इस तरह का सिलसिला होता हो तो उसमें अगर लोगों को तकलीफ़ होती है तो ये गुनाह है।
मुसलमानों को तकलीफ़ हमारी वजह से नहीं होनी चाहिए। हाँ, किसी को नात शरीफ की आवाज़ ही अच्छी नहीं लगती, चाहे हम आहिस्ता ही बोलें, तो अब उस तकलीफ़ से भी हम शिफा की दुआ करेंगे, अल्लाह इसको शिफा दे ताकि इसकी तकलीफ़ दूर हो जाए और नात शरीफ सुना करे, समझे। तो वो तकलीफ़ हमारे लिए काबिल रुकावट नहीं है, और कौन सी काबिल रुकावट है इसकी मैं काफ़ी वजाहत कर चुका। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल नबी सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद। बापा सरदाराबाद के अंदर आशिकान रसूल जमा होकर सुन रहे हैं, उसमें बाज़ मुअतकिफ़ीन जिन्होंने पिछले सालों में इतकाफ़ किया होगा वो भी हैं, नात खान इस्लामी भाई भी हैं, इस वक्त हमारे दरमियान बराह रास्त भी हैं। और इस्लामाबाद के हवाले से मैसेज मौसूल हुआ, वहाँ जैसे आपने कारी साहिबान को तवज्जो दिलाई, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल कारी साहिबान भी वहाँ इज्तिमाई तौर पर जमा होकर मदनी मुज़ाकरा देखने की सआदत हासिल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी बहार। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपके मौसूल होने वाले SMS और ईमेल्स की ज़रूरतन नोक पलक सवारी जाती और अल्फाज में कमी बेशी की जाती है, यानी मफहूम को बाकी रखकर अल्फाज की तब्दीली की जाती है। साउथ अफ्रीका की एक इस्लामी बहन के बयान का खुलासा है कि चंद बरस पहले तक तो मैं बेपर्दगी, फैशन परस्ती, बाल कटवाने और फ़ोटो बनवाने जैसी बुराइयों के दलदल में फंसी हुई थी। गाने सुनने और फिल्में देखने की तो इस कदर आदी थी कि जब तक 2 से 3 फिल्में ना देख लेती सो ना पाती। नमाज पढ़ना तो दूर की बात, ये भी ना जानती थी कि नमाज की सही मसाइल क्या हैं, सर पर दुपट्टा कैसे लिया जाता है। मेरी करीबी रिश्तेदार जो दावत इस्लामी के मुश्क बार मदनी माहौल से वाबस्ता हैं, मुझ पर इनफिरादी कोशिश करती रहती, मुझे मदनी चैनल देखने की तरगीब दिलाती। बिल आखिर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मैंने बज़रिया मदनी चैनल सिलसिला मदनी मुज़ाकरा देखने की सआदत हासिल की। मदनी मुज़ाकरा तो क्या देखा, हुस्ने इत्तिफाक से उस मदनी मुज़ाकरे में शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया ने आँखों को हराम से पुर करने से मुताल्लिक़ वईदात का तज़किरा फरमाया। उनका रूह परवर बयान और उनके मलफूजात सुनकर मुझ पर रिक्कत तारी हो गई। मैं अपने जज्बात पर काबू ना पा सकी, फूट फूट कर रोने लगी। मुझे गुनाहों भरी ज़िंदगी पर बेहद नदामत होने लगी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उस मदनी मुज़ाकरे की बरकत से मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली। वो दिन है और आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरी कोई भी नमाज क़ज़ा नहीं हुई और शरई पर्दा भी शुरू कर दिया है। फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा, फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा, फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आप जहां भी हो मदनी मुज़ाकरा आपके साथ। जी हाँ, अपने वक्त की सहूलत के मुताबिक जब आप चाहें www.amirahlesunnat.net पर शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे, सुन्नतों भरे बयानात, मुनाजात, मदनी कसौटी और दीगर इल्म व हिकमत भरे सिलसिलों को देख सकते हैं। बल्कि अब तो मकतबतुल मदीना ने फैज़ान मदनी मुज़ाकरा के नाम से मेमोरी कार्ड का इजरा भी कर दिया है और वो इस वक्त अमीर अहले सुन्नत के हाथों में है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये वो मेमोरी कार्ड है जिसमें अमीर अहले सुन्नत के 100 मदनी मुज़ाकरे, आपके 50 बयानात, सिलसिला सफ़र मदीना जो शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की कहानी इन्हीं की ज़बानी का एक हिस्सा है। 13 अक़सात पर मबनी ये सिलसिला भी है। और इसके अलावा ये ऑडियो मेमोरी कार्ड जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ सिलसिले भी हैं, साथ ही साथ अमीर अहले सुन्नत की 10 मनकबतें भी इसके अंदर मौजूद हैं। आप जहां भी हो मदनी मुज़ाकरा आपके साथ और अनकरीब इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप पा सकेंगे मकतबतुल मदीना पर DVD अमीर अहले सुन्नत के रंग बरंगे मदनी फूल। तो हर तरीके से आप अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरों के साथ वाबस्ता रहिए। हमारा मदनी इनाम भी है, मदनी इनाम नंबर 47, रोज़ाना 1 घंटे 12 मिनट मदनी चैनल के नशरियात, मदनी मुज़ाकरे वगैरह देखने का। तो आप अपने मदनी इनाम पर अमल करते जाइए और अमीर अहले सुन्नत के मदनी फूलों से मुस्तफ़ीज़ होते जाइए। फैज़ाने मदनी मुज़ाकरा।
جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا میرا سوال یہ ہے کہ کیا ڈھول، باجے، دف اور میوزک کے ساتھ نعت شریف پڑھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میوزک کے ساتھ نعت شریف پڑھنا جائز نہیں ہے۔ دف بھی اس کی بے سری دف کی تو گنجائش ہے، لیکن آج کل دف بھی سر بنایا جاتا ہے اور شاید اس میں جھنجر بھی لگائے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو اب یہ وہ دف رہا ہی نہیں، یہ بھی ناجائز میں ہی آئے گا۔ تو واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ ہمارے پاس ایک بپا کال ابھی ریکارڈ ہوئی ہے، ہمارے ایک آرگنائزر کو اسلامی بھائی ہیں بتا رہے ہیں، اسلامی بھائی ان کی کال ریکارڈ ہوئی ہے، سوال کیا ہے انہوں نے، اگر اجازت ہو تو وہ چلا دوں؟ لبیک۔ جی چلائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاپا سید ریحان علی چشتی کراچی سے تعلق ہے میرا، اور محفل نعت کا میں آرگنائزر ہوں۔ تو یہ ماشاءاللہ آج آپ نے نعت خواہوں کا متنی مذاکرہ ارینج کرا ہے، بڑی خوشی ہوئی اس کو دیکھ کے۔ ایک سوال بس یہ عرض کرنا تھا کہ تمام نعت خواہ ماشاءاللہ سرکار کی ثنا خوانی کرتے ہیں، بڑا لطف آتا ہے، لیکن آج کل ایک بہت زیادہ ہی جو ہے نا وہ ابھی شروع میں بھی جیسے حاجی عمران صاحب نے تذکرہ کرا تھا کہ وہ گیدرنگ بن جاتی ہے، تو مختلف نعت خواہوں کی الگ الگ گیدرنگ ہے، لیکن سب آتے ہیں ایک ہی محفل میں ایک ساتھ، لیکن وہ گیدرنگ اتنی الگ الگ ہے کہ نعت خواہ ہونے کے باوجود، سرکار کی ثنا خوانی کرنے کے باوجود، اپنی گیدرنگوں میں بیٹھ کے اپنے بھائی دوسرے نعت خواہ کی کینا اور بہت اتنا ہے کہ جس کی کچھ حد نہیں، سن کے اتنا برا حال ہو جاتا ہے کہ بتا نہیں سکتا میں آپ کو فون پہ کہ کس کس طریقے کے لوگ کینا اور بغض رکھتے ہیں نعت خواہ بھائی اپنے بھائیوں سے۔ تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کس طریقے سے نعت خواہوں کو سمجھا سکتے ہیں تو سمجھائیں، اور میرے لیے بھی دعا کریں، میرے حق میں اللہ مجھے بھی جو ہے نیک آدمی بنا دے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہیں گروپ تو ہیں الگ الگ، مجھے بھی پتہ چلا تھا، تو یہ چند افراد کا آپس میں ملنا یا ایک دوست بن جانا وہ اپنی جگہ پر اگر ہو بھی، لیکن یہ کہ دوسرے جو ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب چونکہ اس طرح کے انداز سے تکلیفیں پہنچ رہی ہیں تو اس لیے ایسا تأثر نہ دیا جائے۔ اب جیسے امامہ گروپ الگ ہے تو ٹوپی گروپ الگ ہے تو قادری گروپ الگ ہے تو فلاں گروپ الگ ہے، اس طرح کی ثنا خانوں میں گروپنگ یہ تکلیف دہ، اور یوں بھی بڑا نقصان پہنچ رہا ہے کہ یہ نعت خوان جو ہے نا یہ مذہبی حوالے سے ان کی پہچان ہے۔ اب یہ ہو یا نہ ہو کردار کے لحاظ سے وہ اپنی جگہ پر، لیکن ان کو لوگ دیندار طبقہ سمجھتے ہیں، وہ اچھے لوگ سمجھتے ہیں، عاشق رسول سمجھتے ہیں، جو قریب دور دور سے بیچارے جو عوام سنتے ہیں نا ان کے حسن ظن ہوتے ہیں ان پر، لیکن اندرونی کیفیت جو ہے نا یہ خود جانتے ہوتے ہیں کہ ہماری اندرونی کیفیت کیا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ہم مقلد ہیں حنفی، تو ان کے بارے میں پتہ چلا کہ کسی نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو آدھی رات عبادت کرتے ہیں، پوری رات عبادت کرتے ہیں، یہ وہ ہیں امام اعظم پوری رات عبادت کرتے ہیں۔ جب آپ نے سنا تو آپ ان دنوں آدھی رات کی عبادت فرماتے تھے، تو ایک مسلمان کا قول کی بات رہ جائے اس کے لیے پوری رات عبادت شروع کر دی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو کسی نے حافظ قرآن لکھ دیا، حافظ، تو آپ نے کہ لوگ حافظ کہہ دیتے ہیں تو یہ بندگان خدا کی بات رہ جائے، اس لیے آپ نے حفظ کرنا شروع کر دیا۔ بچپن نہیں تھا آپ کا، بڑی عمر تھی اس وقت، بہت اچھے مفتی تھے اس وقت بھی، تو آپ نے حفظ کرنا شروع کر دیا۔ حافظہ اتنا قوی تھا
کہ رمضان المبارک میں غالباً وقت وہ ہوتا تھا مغرب افطار کے بعد وہ عشاء تک وہ ایک پارہ غور سے دیکھ لیتے، اور اس طرح مطلب رمضان شریف کے اندر اندر آپ نے پورا قرآن کریم حفظ کر لیا۔ تو ان نعت خوانوں کو چونکہ لوگ بہت اچھا سمجھتے ہیں، تو جو اچھے ہیں الحمدللہ وہ تو ہیں اچھے ہیں، میں ہر ایک کو تو 100% تو برا بول بھی نہیں سکتا ہم کسی کو، لیکن جو بخار میں مبتلا ہے وہ خود ہی اپنا تپش چیک کر لے، سمجھے؟ تو اگر خدا نہ خواستہ بھئی وہ نعت خوان ایسا ہے، یہ وہ ہے، تو یوں بغض و کینہ غیبت کی کوئی ترکیب ہے تو اس پر نظر ثانی فرمائیں کہ یہ بہت غلط ہے اور اس سے توبہ بھی کرنی ہے۔ دل آزار انداز ہے، پھر بغض بھی اتنا کہ بے انتہا، اور اس کی وجہ سے جو غیبتیں اور تہمتیں دھری جاتی ہیں یہ اپنی جگہ پر، پھر اس کی پیچھے سے تضحیک مذاق اڑانا، اس کی آواز کا مذاق اڑانا، اس کے انداز کا مذاق اڑانا، یار مائک نہیں چھوڑتا، یار آواز دیکھو تو پھٹے ہوئے ڈھول جیسی ہے، اس کو منع بھی کیا تھا کہ تم زیادہ آواز نہیں کھینچو، آواز پھٹ جاتی ہے، لیکن بس یہ اپنے پھٹے ہوئے ڈھول کو پیٹے ہی جاتا ہے، مانتا ہی نہیں ہے، لوگوں کو بور کر دیتا ہے، فلاں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، کان یار میرے تو کان کھا جاتا ہے، بٹھا نہیں جاتا اس کے برابر جب یہ نعت پڑھ رہا ہوتا ہے۔ پیسوں کا لالچی ہے، ادھر اس نے یوں کیا تھا، نہ ادھر اوں کیا تھا، نہ جتنی برائیاں کم اس کی اگر وہ بیان کرے، اس طرح کے مطلب آپ بتائیے، آپ یار کس طرح کے ثنا خان ہیں، کون سے عاشق رسول ہیں آپ کیسے لوگ ہیں؟ لوگ آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، آپ کو دعا کا بولتے ہوں گے، آپ کی دستبرسی کرتے ہوں گے، وہ بیچارے مطلب کہ یار یہ بہت اچھا آدمی ہے، لیکن آپ اس سے ہیں، اس سے کہ اگر اس کو پتہ چل جائے گا ایسا، تو ہاتھ اگر چوما بھی تھا تو میرا خیال ہے منہ دھو لے گا کہ یار رونگ نمبر لگ گیا تھا، میں کس کا یار ہاتھ چوم لیا۔ میں آپ کو چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہیں جو ایسا ہے، سب کو نہیں کہہ رہا، معاذ اللہ ہر ایک کو نہیں کہہ رہا، جو ایسا ہے اور وہی کہ ہر ایک اپنے آپ کو غور کرے کہ میں کیسا ہوں، میری کون سی کیٹیگری ہے۔ میں حسن اخلاق کا پیکر ہوں، نرم گو ہوں، غیبتوں سے بچنے والا ہوں، جھوٹ سے بچنے والا ہوں، دوسرے مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنے والا ہوں، دوسرے ثنا خاں کو اپنے سے اچھا سمجھنے والا ہوں، بغض و کینے سے اپنے آپ کو پاک پاتا ہوں۔ یہ خود غور کر لیں، دوسروں کا مذاق نہیں اڑاتا، میں مذاق سنتا بھی نہیں، میں غیبت سنتا بھی نہیں، تکبر کرتا بھی نہیں، اگر ایسے آپ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میری بے حساب مغفرت فرمائے، ہے نا، یہ آپ غور فرما لیں، ہر ایک کو یہ دعوت فکر ہے، تو ایسا نہ کریں، اس طرح کی گروپنگ مہربانی کر کے ختم کر دیں، آخرت میں پھنس جائیں گے آپ۔ اللہ نہ کرے اگر اسی حالت میں موت آ گئی کہ مسلمانوں کا بغض و کینہ دل میں رہا اور کسی ثنا خان رسول کو آپ برا سمجھتے رہے، اس کی خواہ مطلب اس کا بغض دل میں لے کر بیٹھے رہے، کی غیبتیں کرتے رہے، اس کے عیوب اچھالتے رہے، اپنا بنے گا کیا جب قیامت کے روز اپنے عیب کھل جائیں گے؟ اور اگر حکم ہو گیا کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو، کون بچائے گا؟ کون بچائے گا؟ نہ سرمایہ دار بچا سکے گا جو بلا کر گلے میں ہار ڈالتا تھا پھولوں کا، نوٹوں کی گڈیاں لٹاتا تھا، وہ نہیں بچا سکے گا۔ آرگینائزر جو منتیں کرتا تھا کہ میری محفل میں آ جاؤ، نہیں 2 جگہ ٹائم دیا ہوا ہے یار، تم نے بہت دیر میں مجھے بتایا۔ بعض اوقات آدمی بہت مطلب یعنی کہ ویلیو ہوتی ہے یا سیزن بہت یعنی کہ ٹف ہوتا ہے ان دنوں، تو اس طرح کے حالات بھی پیش آتے ہوں گے۔ تو اب یہ کہ یہ کوئی بچا نہیں سکیں گے، نہ وزیر بچا سکے گا، نہ وزیر اعظم بچا سکے، کوئی بھی بچا نہیں سکے گا، ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے۔ اللہ کی رحمت، اس کے محبوب کی شفاعت سے بس ہمارا کام بن جائے، ورنہ ہم اچھے لوگ نہیں ہیں، ہمیں لوگ اچھا سمجھتے ہیں، بس لوگوں کے حسن ظن، مسلمانوں کے حسن ظن کی لاج رہ جائے اور ہم اچھے بن جائیں۔ جس طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حافظ بن کے دکھا دیا، کاش ہم بھی نیک بن کے دکھا دیں۔ لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں، ہم واقعی اندر سے بھی نیک بن جائیں، اور ساری بیماریاں جو ہماری نکل جائیں، گناہوں کی بیماریاں، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔
تو اس طرح گروپنگ ختم کر کے مہربانی کر کے اب کچھ کریں یار, کچھ ہمت کریں. آپ بولیں گے یار وہ یوں بولتا ہے, میں کیا کروں یار, وہ یوں کرتا ہے, میرے ساتھ یوں کرتا ہے, تو ابھی آٹا ساٹا کیوں کر رہے ہیں یار؟ آپ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں نا یار, کر بھلا ہو بھلا. ایک شیخ سعدی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے ایک حکایت لکھی ہے نا, ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو وہ بلبل کی طرح کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا, ما فعل اللہ بکا, اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے بتایا کہ بلبل کی طرح شیریں آواز میں بولا, یہ لکھا ہے میٹھی آواز میں, کہ میں نے دنیا میں کسی کا برا نہیں چاہا, اپنے دشمنوں کا ذکر بھی ہے نا, ذاتی دشمن, دین کا دشمن نہیں, ذاتی دشمن, اپنے ذاتی دشمنوں کا بھی اچھے انداز میں تذکرہ کیا, کیونکہ میں نے سب کے ساتھ اچھا کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھی اچھا معاملہ فرمایا. سبحان اللہ, کہہ تو دیا سبحان اللہ. اس کی لاج نہ رکھ لیں, ہم بھی اچھے بن جائیں, ہم میٹھے میٹھے اسلامی بھائی بن جائیں, میٹھے میٹھے ثنا خاں بن جائیں, ہمارا باطن میٹھا ہو جائے. آواز تو بڑی میٹھی ہے, بڑی سریلی آواز ہے نا, لیکن ہمارا اندر بھی کچھ مٹھاس آ جائے. مومن میٹھا ہوتا ہے, یہ ایک روایت کے الفاظ ہیں, مومن میٹھا ہوتا ہے اور مٹھاس کو پسند کرتا ہے. تو ہم حقیقت میں عملاً میٹھے ہو جائیں. کاش 100 کروڑ کاش. ہم میٹھے نہیں ہیں, ہم بہت تیکھے بھی ہیں, پھیکے بھی ہیں, کڑوے بھی ہیں. یعنی کہ بعض ثنا خانوں کا تو واقعی انداز ہوتا ہے بالکل بازاری, منہ توڑ دوں گا اس کا, زبان کھینچ لوں گا. یار یہ آپ کو نہیں زیب دیتا یار, میرے میٹھے میٹھے ثنا خانوں, آپ کا کام نہیں ہے. آپ کو ایسا ہونا چاہیے کہ معاذ اللہ کو ایک تھپڑ مارے, آپ دوسرا رخسار پیش کر دے گا, یار چل دوسرا بھی مار دے اگر تو اسی میں خوش ہے. یہ محاورہ ہے, واقعی پیش نہیں کرنا ہے, محاورہ. یعنی ایسا صبر اور ضبط کا مادہ ہمارے اندر آ جائے, ہم کو ایسا ہونا, تو ہم حقیقی معنوں میں ثنا خواں اور ہم نعت خوان ہم بن سکیں گے, عاشق رسول بن سکیں گے. ورنہ بہرحال جیسے بھی یہ گزارا تو ہو ہی رہا ہے, مرنے کے بعد یہ گزارا جو ہے نا یہ بہت مشکل نہ پڑ جائے. تو اس لیے آپ کوشش کیجئے اپنے آپ کو سنوارنے کی, اور جو داغ دھبے اس لائن پر, یعنی ثنا خانوں کی لائن پر جو, یا ان کی چادر پر جو داغ دھبے اب لگ چکے ہیں, وہ مٹنے چاہیے. اب کب مطلب انقلاب آئے گا آپ کے اندر؟ کوئی بولڈ اسٹیپ لے لیں, انتہائی قدم اٹھا لیں کہ اب بس یہ ہوگا, اب یوں ہوگا, اب یوں ہوگا, خلاص. ہم صرف اور صرف شریعت کی ہی بات مانیں گے, ہمیں اور کسی کی بات ماننی نہیں ہے. اگر آپ نے ایک بات یہی پکڑ لی نا کہ ہم صرف شریعت کی بات مانیں گے, میرا خیال ہے آپ کے اندر مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا. اگر اپنا اجتہاد شروع کریں گے, یوں بھی ہوتا ہے یار, یہ کوئی شریعت کے خلاف تھوڑی یار, نہیں یار یوں تو گنجائش ہے یار, اتنی سختی بھی تھوڑی ہوتی ہے. پھر یہ اگر اپنا اجتہاد کریں گے تو پھر وہ کہ آپ ہوں گے اور شیطان ہوگا. اس کا کام یہی ہے کہ وہ ہم کو اسلام سے دور کرے, احکام اسلام سے ہم کو باز رکھے. تو ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ علماء سے پوچھ کر کرنا ہے, لیکن ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا. اب ہم کو عالم بھی وہ اچھا لگتا ہے کہ جو مطلب ہماری محفلوں کی رونق ہو اور ہماری مرضی کے مسئلے بتائے, وہ اچھا لگتا ہے. اس کا کیا ہے, مفتی اسلام, مشورہ اس سے کرنا ہے جو مفتی اسلام ہو, جس پر عالم کی چھاپ ہو. فی الحال مجھے حالات پتہ ہیں, بہت برے حالات, تو مفتی اسلام. مثلا آپ کی خدمت کے لیے دارالفتاء اہل سنت موجود ہے, تو کسی کو پکڑ لیں بہرحال کہ بھئی ان کی بات ماننا. جب مفتی وہ مطلب یعنی کہ مفید رہتا ہے,
کہ جو دارالفتہ سے وابستہ ہو، بھلے دعوت اسلامی کے دارالفتہ اہل سنت سے وہ وابستہ نہ ہو، لیکن کسی بھی سنی دارالفتہ سے وابستہ ہو، خالی اس کے نام کے آگے مفتی ہے اور وہ اسٹیجوں پر خطاب فرماتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، برے وہ بھی نہیں ہیں، برے نہیں کہہ رہا، لیکن وہ مسائل میں ضروری نہیں ہے کہ وہ اتنی ان میں مضبوطی رہے، کیونکہ یہ کام ایسا ہے کہ ذرا چھوٹا ہاتھ سے گیا، اتنی باریکیاں ہیں اس میں، پیچیدگیاں بہت ہیں فقہ کے معاملات میں۔ سب سے افضل علم بھی یہی ہے، علم فقہ علوم میں، تو یہ بہت مطلب ہے نا کہ باریکیاں ہیں اس میں۔ تو صرف دارالفتہ سنی کا ہو، بس اس مفتی ہو مفتی ہم، کیونکہ ہمارے ہاں تو جو خالی دارالفتہ سے وابستہ ہوا وہ فوراً مفتی بن گیا، تخصص فی الفقہ میں داخلہ لیتے ہی وہ مفتی کہلانا شروع ہو جاتا ہے، اس کو سوال بھی سمجھ میں، ابھی سوال سمجھنا بھی اس نے نہیں سیکھا، جواب تو بات کی بات ہے، وہ مفتی ہوتا ہے، وہ نہیں، واقعی مفتی ہو، جو مطلب یا مفتی ہو یا ایسا عالم دین ہو کہ جو مفتی کا اجازت یافتہ ہو کہ وہ جواب دے سکتے۔ جیسے دارالفتہ اہل سنت میں کیٹیگریز ہیں، مصدقین ہیں، تو مصدقین بھی ہیں، اور پھر وہ بڑے مفتی، پھر ان سے دوسری کیٹیگری ہے تو وہ بھی مفتی ہوتے ہیں، مفتی کی کچھ کیٹیگریز ہیں تو کچھ وہ بھی مفتی ہیں۔ پھر یہ کہ بعض سینئر نائب مفتی ہیں، بعض سینئر متخصصین ہیں، تو یہاں تک سینئر متخصصین تک سوال کا جواب دینے کی اجازت ہوتی ہے، لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ جہاں بھی ان کو شک پڑے فوراً یہ اپنے بڑوں سے رجوع کریں اور معلوم کر کے جواب دیں، اور ویسے اٹکل سے اندھیرے میں تیر نہ برسائیں، ان کو اجازت نہیں ہوتی۔ یہ تو خیر مفتی کو بھی اجازت نہیں ہوتی اندھیرے میں تیر برسانے کی، کیونکہ سارے مفتی جو ہے نا اب ناقل ہیں، مفتیان ناقل، نقل کرنے والے مجتہد، کیونکہ ہم سب وہ اپنے مقلد ہیں۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت بھی مقلد تھے، اگرچہ مجتہد فی المسائل تھے، مسائل میں مجتہد تھے، لیکن مطلقاً مجتہد نہیں تھے۔ تو امام اعظم کے آپ مقلد ہیں، جو مجتہد مطلق ہوتا ہے نا وہ یعنی اس کو تقلید کی حاجت نہیں ہوتی، لیکن اسلام میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اسلام میں 100 سے کچھ زائد مجتہد ہوئے ہیں، وہ مطلق، اور صدیوں سے دنیا مجتہد سے محروم ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا۔ تو اب یہ کہ جس کو بولو کہ یہ مجتہد ہے، ارے یار اس کو بڑی معلومات ہے وہ مجتہد ہے، یہ فیصلہ آپ نہیں کرنا، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرما رہے صدیوں سے مفقود ہے، مجتہد نہیں ہوا، تو آج کل مجتہد کہاں سے لائیں گے یار؟ اور میں اور آپ کیسے فیصلہ کر دیں گے کہ فلاں مجتہد، ہمیں خود مجتہد کیا ہوتا ہے یہی نہیں پتا۔ اس لیے مطلب یہ کہ آپ کسی دارالفتہ جس کو جواب دینے کی ان کے استادوں نے اجازت دی ہو، ان سے مشورہ کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ کامیاب ہوگے، ورنہ اپنی مرضی کے مولانا کو پوچھ لیں گے تو وہی ہوگا جو ہوتا رہا، جاری ہے سلسلہ۔ جیسے میں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ فتاوی کی روشنی میں نعت شریف کی اجرت کو حرام، جواب میں حرام کا لکھا بھی رسالے میں، تو پتہ چلا کہ اس کے بھی جوابات مل گئے ان لوگوں کو، بعضوں کو، کہ جائز ہے، ہمیں کیا کر سکتا ہوں، مجھے نہیں پتا وہ دلائل کیا دیتے ہیں۔ اب نفس بھاتا من بھاتا فتویٰ بھی مل ہی جاتا ہے بعض اوقات، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور حکم شریعت پر عمل کرنا چاہیے۔ اپنی ہوشیاری، عقل مندی کام نہیں آئے گی، یہ راستے جو ہے نا حرص دکھاتی ہے، بری چیز ہے، کو ترک کر دیں، اور حقیقی معنوں میں عاشق رسول بننے کی طرف وہ پیش قدمی ہم سبھی کو کرنی چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام یہ مدینے کی ورحمۃ حاضری کے اللہ وبرکاتہ۔ چار نام پکارنا چاہیں گے بابا، چار نام۔ آج الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ملک بھر سے عاشقان رسول جمع ہیں، جن میں حاضری مدینہ
کی ٹکٹ کی قرآن اندازی ہوگی. 12 نام پکارے جا رہے ہیں، جن میں سے 4 پکارے جا چکے، 4 مزید حاضر ہیں. جن کا نام لیا جائے موجود ہوں تو 3 مرتبہ بلند آواز سے لبیک کی صدائیں بلند کریں. بدین کے اسلامی بھائی علی بخش ملا اللہ بخش بن اللہ بخش، علی بخش بن اللہ بخش، علی بخش بن اللہ بخش. ماشاء اللہ. بھاولپور کے اسلامی بھائی اعجاز اتاری بن فقیر حسین، شاید مولوی میں ہمارے کورس. اعجاز اتاری بن فقیر حسین، اعجاز اتاری بن فقیر حسین. گجراوالا سے آئے ہوئے اسلامی بھائی عطا الرحمن بن محمد حنیف، ماشاء اللہ. فیصل سلیم، بن احمد دین. ماشاء اللہ. فیصل سلیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے نعت خوان اسلام بھائی سوال کریں، یہ موضوع جو امیر علیہ سنت